Assalamu alaikum everyone. Myself Ramnasri. I am the senior member of Youth General Assembly and the executive member of Beyond the Youth. Let me give you the brief introduction of Youth General Assembly. Youth General Assembly is an youth empowering organization which is aimed at enlightening the youth by providing them a credible platform to show off their capabilities and getting polished. Beyond the Youth is the flagship event of Youth General Assembly, which is aimed at broadening the horizon of learning for the youngsters and polishing them. It is Beyond the Youth session number 4, and we have three amazing sessions today. The first one is youth leadership, in which we will be discussing that how youth can lead our nation to the heights of the success. Access to justice is our second session, in which we will be discussing the ways to improve the legal literacy and the access to justice. And last but not the least is Shape the Future, in which we will be discussing that how bureaucracy can play a role to revolutionizing the system. With us today, we have Mr. Salman Nasir, who is the Chief Operating Officer in Pakistan Cricket Board, and he is a member of Safeguarding Committee. And with us, we have Rama Chima, who is the CEO and the founder of Beti, and she is an advocate and professional for the rights of the women. So let's start our session. My first question is for Barrister Salman Nasir. Sir, what is the definition of youth leadership and what is the future of youth? Leadership is sometimes very over-glorified whenever you become a leader. So, like power things and all that. So, how do you think and how would you address this question? Ramna, sorry, can I just ask if there's a lot of echo when you speak? I'm not sure why that's coming, but it may be a problem to those who are listening. Even I can sort of hear myself back a little bit. Do you want to rectify that? Or would you like yeah, what is the definition of leadership basically? And what is the future of you? I've heard you. I'm just saying there's a lot of echo. Do you want to rectify that? Or do you want me to continue answering? Sorry, I couldn't. When you speak or even when I speak, आप वो ठीक करना चाहोगे या you want me to just continue? Yeah, so maybe everybody else mute it, so that may help. Yeah. Sajjal, can you please take off your hand freeze? I think it's worked now. I think ab theek ho gaya. It's worked now. So, I mean, coming back to your question, youth leadership. Just talk about the youth for a start. And I think the last proper census that we had about 64% under 30 in Pakistan. That is more younger people than Pakistan has ever had. And this is a trend which is forecasted to continue to increase till about 2050. So with such a large majority of youth in Pakistan, one can only begin to wonder the achievements that they have the potential to achieve. Leadership role is something which one can strive towards, which is one which can control, which can guide, which can shape the future, not only for yourselves, but a strata of society, whichever leadership role that you are able to attain. So there's a lot of potential there. I think it talks about having the ability to solve problems quickly, to be able to set goals for yourself, for others, the ability to hear, listen, but also to be able to communicate well, the ability to build relationships, interpersonal skills, and to push your limits, not only for yourself, but to also guide people around you to be able to do those things in order to contribute to your society. In terms of what kind of nation building the youth and leaders can do,
There are, of course, the government and political roles. There is socio-economical change that one can bring about. You can influence and determine what is right, what is wrong. Morals and values, as we know over time, tend to change. And when you are the majority, like you are in Pakistan, the youth is, you have so much more control over what is happening and what is going to happen in the future. Entrepreneurship is something which is a big opportunity for youth to lead education sector, I would say. And all of these things combined, when you have good leaders in different sectors of society, can lead to the economic well-being increasing, eradication of crime, eradication of poverty, and just leading the nation into a brighter future. That's my understanding of it. Ma'am Ramna, my second question is from you. I think I have the same problem. So, are you satisfied with the current level of women participation in professional fields? Thank you so much for giving me the opportunity to speak about this. And like Salman also said, I think we need to invest in every way possible in our youth. I don't think it's about my satisfaction. I think ये personal नहीं है. अगर हमें किसी तौर पे भी nation building करनी है, हमें अपने जो statistics हैं तब्दील करने हैं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो अभी हालात हैं उनको तब्दील किया जाए. At the moment, I just like to focus on a few numbers. So अभी भी child marriage 18% है पाकिस्तान में. अभी भी there I think about 56% girls who are out of school. इस वक्त जो कोविड में और पेंडेमिक में हम लोगों को एक बहुत तकलीफ दे नंबर है मेरे लिए. 1 million girls will never go back to school. These are girls who were going to school, but given their, their socio-economic barriers and challenges, they're never going to go to school again. So you literally, आप उनकी जिंदगी में एक बहुत important जो progress है, उससे आप उनको दूर लेके जा रहे हो. I'm always saying this. Of course, there's personal grade. आप जैसे leadership की बात कर रहे थे पहले कि खुद भी हमें हिम्मत करनी चाहिए, अपने पे काम करना चाहिए. But I think a lot of it depends on what environment we are given, what opportunities we are given, what challenges we face every day. And let's be very clear. So those that we face in Lahore, Islamabad, Karachi, Pindi, Multan, Faisalabad, Quetta are not the same challenges that one would face in a village or pasmanda ilaqon mein. So एक लेंस से तो हम इस चीज को देख ही नहीं सकते. बड़ी अच्छी बात है कि एक ऐसा पैनल है जहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूंगी. And this is for you also, Mr. Salman. कुछ देर पहले I was doing a story on female cricketers of Pakistan, and एक कहानी मेरे सामने आई. This is a female national team में जो कोयटा से आगे किसी गांव से उनका ताल्लुक था. So she was a cautionary tale in the beginning because she would dress up like a boy. She was just so passionate about playing cricket. Imagine what she went through. We're not talking about Rama, who's just going to get up from her bed. Bijli nahi hogi. Zara mere kya challenges honge? Imagine the challenges this girl must be facing. She was getting beaten every other day when her brothers would find out that she's hiding, sitting in this bus, going to this whatever playing field and playing cricket. But she persevered, and then she was selected in the team. And I think she's playing now. And वही गांव जहाँ पे उसको छुप के इसलिए निकलना पड़ता था कि कोई देख ना ले कि एक बच्ची जो है क्रिकेट खेल रही है, अब दोबारा उसको छुपना पड़ता है क्योंकि सारे गांव वाले उससे टिप्स लेना चाहते हैं कि कैसे वो अपनी बच्चियों को इंडक्ट करा सकें क्रिकेट टीम में. That's a story for us. So that's a leader for me. I mean, we've got it very, very easy. Those of us who are in urban environments have awareness है, ये सब कुछ है. So again, I don't want to
आंसर दिस क्वेश्चन कि मैं सेटिस्फाइड हूँ कि नहीं. आई थिंक ये एक सबसे सवाल करने की जरूरत है. इसमें एक और भी कि आई थिंक पर्सनल किरदार तो हम इसमें रोल प्लेइंग करते हैं, अगर मेरी बेटी है या मैं जो भी काम करती हूँ, बट एज अ होल सिविल सोसाइटी इसमें क्या रोल प्ले कर रही है वो भी देखना बहुत जरूरी है. एम्पैथी एक मेरे लिए बहुत खूबसूरत लफ्ज है. दैट्स समथिंग वी नीड टू क्रिएट मोर एंड मोर, एंड उसी से टॉलरेंस निकलेगी, उसी से ग्रोथ होगी. सो दैट्स व्हाट I'd like to say. Thank you so much, Rama. Like, can you hear me Sorry, clearly? आई थिंक रमा अगर आप हेडफोन्स लगा लेना, आई थिंक वो एको इसलिए आ रहा है कि वो स्पीकर के आवाज वापस आती है. मैं सॉरी एक चीज ऐड करना चाहूंगा. व्हाट अ लवली स्टोरी दैट हैज बीन शेयर्ड बाय रमा. There's one more actually, which is probably a slightly different story, but you may be able to relate to it. Sure, Is the sir. story of Babar Azam. Babar Azam, who is currently the captain of all three formats of cricket in Pakistan. आज से 14 साल पहले आज साउथ अफ्रीका आई है, 14 years after they were last here. बाबर आजम ने किसी से रिक्वेस्ट करके ये सिफारिश करवाई कि मुझे बॉल पिकर होना है स्टेडियम के अंदर. तो वो फेंस के ऊपर ना जब चौका लगता है तो बॉल पिक करके वापस अंदर थ्रो कर देते हैं. He was a ball picker 14 years ago. When South Africa has come back 14 years later, he is the captain of the test team facing the same South African team. So it's a story of success, a story of hard work, a story of determination, and a story of commitment, dedication. हम अक्सर बात करते हैं और क्लीशे है, मतलब everybody says there's no substitute for hard work, and there isn't. A shorter story about the same guy is that अभी पहले 2 मैचेस के अंदर he was bowled out by a spinner. For the past 1 week, he has been forcing himself to play a spinner. Din raat. Why? He didn't want to make that mistake again. बात डेडिकेशन और हार्ड वर्क पे वापस आ जाती है. एंड ऑल्सो आई थिंक क्योंकि आज ये टॉपिक ऐसा है, इफ यू अलाउ मैं थोड़ा सा इस पे एलैबोरेट भी करूं, बिकॉज वन सॉर्ट ऑफ रिफ्लेक्ट्स, लुक्स एट सक्सेस स्टोरीज, थोड़े एक्सपीरियंसेस बंदा देखता है, एंड यू थिंक कि यार हाउ डिड दीज पीपल रीच द पोजीशंस दैट दे आर इन. एंड ये बड़ी अच्छी बात है कि हम लोकल लोगों की बातें कर रहे हैं, हम रिलेटेबल लोगों की बात कर रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं उनकी बात कर रहे हैं. It's easy to think about, Mark Zuckerberg or Bill Gates and say, yaar, nahi, but they had different conditions around them. They were living in a different society. But हमारे पास भी heroes हैं, and it's important for us to identify them, and it's important for us to look at how they succeeded. तो एक तो hard work हमने identify कर लिया as a key element, and the other is, I think, good mentorship. आपने उन लोगों के पास जाना है, उनके पास जो आपको सही गाइड कर सकें, जो आपके साथ सिंसियर हैं और जो खुद अपनी फील्ड्स में एक्सपर्ट्स हैं. और आई जस्ट वांट टू शेयर वन कोट जो मेरे मेंटोर ने मुझे एक जमाने में बताया था, एंड दिस इज अ फ्यू इयर्स बैक. एंड एज यू डू वर्किंग लेट नाइट वन डे ऑन अ प्रोजेक्ट, मिडनाइट मैंने कोई एक ईमेल की कंक्लूड करके एक प्रोजेक्ट, तो साथ मैंने लिख दिया दिस वाज टफ. Naive, I was younger at the time and I felt कि यार नहीं, but somebody needs to recognize के मेहनत की है. The reply that I got back from my boss at the time, was also my mentor, was a quote from Henry Wadsworth. And I'm just going to, it was so powerful and something that I was able to relate to, something that resonated with me. And I just wanted to share at this forum also for the young people that are watching and participating. Wadsworth says, the heights by great men, and of course this includes women, of course, men is inclusive, the heights by great men reached and kept were not attained through sudden flight, but they, while their companions slept, toiled upwards in the night. Very powerful message. It comes back to the point that no substitute for hard work. Sorry, I interjected. Please question करें.
मैम रमा से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैम, व्हाई वुमेन पार्टिसिपेशन इज सो इम्पोर्टेंट इन यूथ लीडरशिप. विमेन जो हैं वो 50% पॉपुलेशन है उनकी भी, लेकिन लिटरेसी रेट अगर हम देखें तो विमेन की पार्टिसिपेशन पॉलिटिकल फील्ड में, किसी भी फील्ड में बहुत ज़्यादा कम है. तो व्हाट सॉर्ट ऑफ एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव टू द यंग गर्ल्स इन दिस मेल डोमिनेंट एंड पैट्रियार्कल सोसाइटी? I think patriarchy is so heavily embedded in women also. That's a challenge I face. So when I'm doing a lot of advocacy, this self-belief has to come from within. So if you're passionate about something and you feel strongly about a certain goal of your life, आपको जो भी करना पड़ रहा है, जितनी मेहनत करनी पड़ी है, जितने सैक्रिफाइसेस करने पड़ रहे हैं, वो जरूर करें. जिंदगी सिर्फ एक दफा मिलती है. देखें, आई कम फ्रॉम चीचावतनी, वी आर 3 sisters एंड आई डिडंट हैव अ ब्रदर. मेरा भाई नहीं था. तो हमने तो बचपन से यही सुना कि वो तुम्हारा भाई नहीं है, तुम्हारे बेचारे अब्बू और ये वो. और मैं वाकई समझती थी कि मैं वाकई बहुत कमतर हूँ. आई डोंट हैव द सोशल स्टेटस दैट जो लड़कों का है. एंड दैट्स व्हाट आई ग्रू अप विद. फिर मैं मरी गई तो वहां से खैबर केपी से, बलोचिस्तान से, इंटीरियर सिंध से, ऑल दीज गर्ल्स वर देयर. और हम सब यही सोचते थे कि ये जो हमारे भाई हैं या जो मेल्स हैं, या वो तो हमसे वैसे ही सुपीरियर हैं. that's what was ingrained in all of us as young girls, and so it was internalized. That kind of patriarchy or misogyny was internalized, and the sad thing is that हम ये जो critical thinking को क्यों इतना important करते हैं कि हम सवाल नहीं करते, ना अपने अंदर सवाल उठाते हैं, ना अपने इर्द गिर्द सवाल उठाते हैं. अब मेरी शिकायत नहीं है, बिकॉज मुझे बुरा लगता है जब आप ये कहो कि नहीं, यूथ को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए. आई एम श्योर दे नो व्हाट दे आर डूइंग, बट प्लीज थोड़ा अपना विजन ब्रॉडन करें. स्टडी अबाउट अदर पीपल, देयर जर्नी. अपने इलाके के बारे में जानिए, अपने मुल्क के बारे में जानिए. देखिए कि आपके इर्द गिर्द माहौल में क्या हो रहा है. क्यों बच्चियां स्कूल नहीं जाती हैं, क्यों नौकरी नहीं करती, मटर्निटी लीव्स नहीं मिलती, डे केयर्स नहीं है. डे केयर्स हालांकि हुकूमत पाकिस्तान ने बिल्कुल पंजाब में भी शुरू किए, सिंध में भी, कि मतलब सब सूबों में है, बट हर जगह ये फैसिलिटी नहीं है. इसके अलावा जब आप घर से निकलते हो और ट्रांसपोर्ट सेफ नहीं है, हरासमेंट अगर आप फेस कर रहे हैं, आपको हर गली पे, हर सड़क पे जो है आवाजें कसी जा रही हैं, और अब आके आप अपनी माँ को बयान कर रहे हो, बाप से तो कोई बात नहीं करता, या भाइयों से भी इस खौफ में कोई बात नहीं करता कि वो रोक देंगे. माएँ भी रोक देती हैं. So when I'm talking to young girls, they're like, नहीं मैम हम इसलिए कंप्लेन नहीं करते बिकॉज हमें पता है अम्मी ने कहना है कि चलो ठीक है तुम घर ही बैठो. बहुत अच्छा है कि कोविड से एक चीज अच्छी निकली है कि हमें घर से काम करना आ गया है. तो वो जो पहले के मसाइल थे कि हम बाहर कैसे निकलेंगे, बाहर अपने लिए रोजगार कैसे तलाश करेंगे, वो जो थोड़ी है ना, वो चैलेंज थोड़ा आसान हो गया. हम घर पे भी बैठ के काम कर सकते हैं. सो अब मैं उन खवातीन को, लड़कियों को यही कहती हूँ कि अब आप कंप्लेन नहीं कर सकती. मुझे इस चीज से बहुत मसला है कि जब कंप्लेसेंसी शुरू हो. आई ऑलवेज से देयर सच इनक्रेडिबल एग्जांपल्स, पीपल हु आर इल, पीपल हु not had the opportunity to get the kind of education that they wanted. उनका some are divorced, some have had, कोई यतीम है, कोई मस्कीन है, सबके मसाइल हैं. That don't let that pull you back. चैलेंज समझ लें, फाइट समझ लें, जो लफ्ज आपको लगता है अपने पे. बिकॉज देखें, आप अगर एक लड़की या खातून या बच्ची जो भी है अपने आप को मजबूत और मुस्तहकम नहीं करके, मैं बार बार उर्दू में इसलिए बात करती हूँ बिकॉज रमना, आई बी वेरी ऑनेस्ट, अंग्रेजी इधर कितने लोग जानते हैं. इट्स नॉट फेयर टू बी टॉकिंग टू द यूथ ऑफ पाकिस्तान एंड देन ओनली. तो मुस्तहकम करना है आपने, मजबूत करना है अपने आप को, तो फिर आप अपने आप में इन्वेस्ट करें. बहुत से लोग आपको पुल डाउन करेंगे, बहुत से लोग कहेंगे कि यू नेवर गोइंग टू मेक इट, तुमसे नहीं होगा, तुम कर नहीं सकती. मगर अपना जो यकीन है ना, उसको मजबूत रखें और मेहनत 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 मेहनत. फेलियर से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए. जो आपका फेलियर होता है ना, ह्यूमिलिटी तो लाता ही है, मगर इसके अलावा उसको भी मतलब अपने आप को ये मत समझे कि हाँ मैं फेल कर गई हूँ तो मैं आगे नहीं जा सकती. उससे सीखें, मेरे से गलती क्या हुई, मैंने क्या देखा, अगर मैं दोबारा करूंगी तो क्या करूंगी. मेरी ये बहुत अपील है. मैं अखुवत, आई लाइक टू शेयर समथिंग हियर. मैं अखुवत के साथ काम कर रही थी और एक आई हैड टू गो सी दीज गर्ल्स. बहुत प्यारा इदारा है उनका, जहाँ पे हॉस्टल भी है, पर्पस बिल्ड बिल्डिंग है, और वहां पे सब बच्चियां थी. आई वाज शोइंग दिस फिल्म दैट आई मेड, वेयर हैव ऑल द डॉटर्स गॉन, फीमेल इन्फेंटिसाइड पे.
تو وہ 4-5 لڑکیاں جو تھی کھڑی ہو گئی, کہتی ہیں آپ کو پتہ ہے ہمارے ابا اتنا سپورٹ کرتے ہیں, انہوں نے بتایا کہ ہم ماموں کے گھر رہ رہے ہیں لاہور میں, کسی کو نہیں پتا کہ ہم ادھر اس ہاسٹل میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارے علاقے میں تعلیم کو گالی سمجھا جاتا ہے کہ یہ بچی جو ہے یہ ہاتھ سے نکل جائے گی یا یہ خود مختار ہوگی تو کسی کی سنے گی نہیں. تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ بالکل سپورٹ سسٹمز ہیں اور بالکل راستے بھی ہیں, مگر خود بھی آپ نے محنت کرنی ہے. یو ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ. گھر بیٹھ کے یا یہ کمپلین کر کے وائن کر کے صورتحال بدلتی نہیں ہے. ہاں چیلنجز میں بالکل سمجھتی ہوں. آئی ورک ود ہراسمنٹ کیسز, ابیوز کیسز, ایون ریپ وکٹمز. چیلنجز بہت زیادہ ہیں اور آواز اٹھانی کئی دفعہ بہت مشکل ہو جاتی ہے, بٹ وی ڈونٹ ہیو اے چوائس. We don't have a choice Exactly. but to look ahead, to move ahead and make things better for us as women, as even as men. Obviously آپ میرے سے جینڈر پرسپیکٹو لے رہی ہیں تو میں زیادہ اس کی طرف اشارہ کر رہی ہوں, بٹ اب میں وہ کہتی ہوں کہ ہار نہیں کسی طرح ماننی چاہیے ہمیں. جی بالکل, آپ نے بہت اچھے اور امپورٹنٹ پوائنٹس ریز کیے ہیں کہ ویمن کو بہت زیادہ سفر کرنا پڑتا ہے اور اس چیز کے لیے ان کو اسٹرگل کرنی چاہیے اور لیٹ ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ آپ کو بہت زیادہ مشکلات فیس کرنی پڑتی ہیں آپ جب کسی بھی راستے پہ چلتے ہو, لیکن ہمارے پاس بہت زیادہ سکسیس اسٹوریز ہیں, ہم ان سے سیکھ سکتے ہیں اور ان سے امپاور ہو سکتے ہیں. My next question is from Salman Nasir. Sir, what do you think about self-awareness and self-leadership? Do you think it is important leading oneself before leading others? کیونکہ ہمارے نوجوانوں میں یہ چیز بہت کامن ہے کہ 20-30s کی ایج میں ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ what are their expertise, what they want to do, and who we are and who we want to be. So kindly shed light on this question. Thank you, Ramna. ایک تو جسٹ تھوڑا سا اضافہ کروں, راما نے بہت اچھی باتیں کی, اینڈ آئی تھنک the thing that I want to add to it is کہ یوتھ کا بڑا رول ہے, اور آپ کے کوشچن سے بھی ایک کنیکٹ ہو گئی بات about awareness, although not self awareness, but the fact is آج کل جتنی ڈیجیٹل دنیا بن چکی اور ایکسیس ٹو انفارمیشن اینڈ ability to broadcast your views اتنا ایزی ہو گیا ہے through social media platforms and other media platforms کہ آپ کی ایک ویلیو بن گئی ہے. So you as the youth, and now the majority in Pakistan at least, اور میں پاکستان specific بات کر رہا ہوں, are a very strong pressure group. آپ ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں in shaping policies. جیسے کہ انہوں نے ہراسمنٹ پہ بات کی, ہمیں پتا ہے ہمارے ملک میں اور کس کس قسم کے ایشوز ہیں, ڈومیسٹک ابیوز ہے ہمارے ملک میں, پاورٹی کے اوپر بڑا ایشو ہے, ایجوکیشن کے اوپر بڑا ایشو ہے. اٹ بیکم سو ایزی ناؤ. ہم آج بیٹھے ہوئے اپنے اپنے ریسپیکٹو کمروں میں, اینڈ وی آر ایبل ٹو ڈسیمینیٹ انفارمیشن which may prove, inshallah, hopefully prove useful to those who are listening. تو یہ یوتھ کا آواز اٹھا, اویئرنیس کریٹ کرنا اور اس کے تھرو پریشر کریٹ کرنا on those who are the decision makers right now is something which the youth needs to focus on. کیونکہ آپ لوگ ہیں جو چینج لا سکتے ہیں. اس کے لیے کمنگ بیک ٹو یور کوشچن, سیلف اویئرنیس بہت ضروری ہے. آئی تھنک یو آئیڈینٹیفائڈ سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. اینڈ young ایج میں one is energetic, one is dynamic, one is also very lazy and lethargic. نہیں دل چاہتا صبح جلدی اٹھنے کا, لیکن the fact is کہ جب تک آپ پرو ایکٹیو رول نہیں پلے کرو گے تو آپ اچیو نہیں کر پاؤ گے کچھ بھی. آپ اپنے آپ کو انوالو کریں چیزوں کے اندر. آپ اسٹوڈنٹ کاؤنسل میں ایز اے ینگ اسٹوڈنٹ انوالو ہوں, پبلک ڈبیٹ میں انوالو ہوں, سوشل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوں. آپ کو ایشوز کے بارے میں جب پتہ چلے گا, اینڈ وین ایور یو آکیوپائی اے رول, it doesn't have to be an authoritative role, but it's something that you are doing, some activity that you're carrying out, آپ گرو کرتے ہو, آپ لرن کرتے ہو, and all of those things help and shape the person that you are. And once you have developed yourself, and it's a constant thing, it's not کہ صرف youth develop ہو رہی ہوتی, it's a development which is a lifelong process. آپ کی education, آپ کی training, آپ کی learning is a lifelong process. Don't shy away from it. جتنا اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں کریں, and lead by example. So that would be my sort of
answer to your question. ایگزیکٹلی آپ نے بہت اچھی باتیں کی ہیں کہ ہم لوگوں کو خود ایکٹیولی انگیج ہونا پڑے گا. اپرچونیٹیز آپ کے پاس چل کر نہیں آتی, آپ نے خود ان کو تلاش کرنا ہوتا ہے. سو دیٹس اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. میم رما, وٹ ڈو یو تھنک کہ وائی لیڈرشپ کرائٹیریا ہیز بین چینج فرام دا پاسٹ ڈیکیڈ اینڈ وی یوزلی تھنک کہ جو لوگ انفلوئنشیل ہیں, جس طرح سر نے پاور کی بات کی, پاور پالیٹکس یا اس طرح یہ سب چیزیں, کہ انفلوئنشیل لوگ ہی کیوں آگے آ سکتے ہیں؟ وائی ناٹ اے پرسن ہو از فرام اے نارمل فیملی بیک گراؤنڈ, لیکن اس کے پاس پوٹینشیل ہے, لیکن وائی ہی کانٹ بی اے لیڈر؟ Of course he or she can be a leader. I think there's so many incredible stories that I come across. It's just that زرتاج گل کا دیکھیں, ان کو جو مرضی, مطلب انہوں نے ایسے ہلکے سے ہرایا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اب وہ پتہ ہے جس حلقے میں سے ان کا تعلق ہے وہ ایک میل ڈومینیٹڈ ریجن ہے, اور انہوں نے جس مطلب دیر آر اسٹوریز, وہی بات ہے, وی ہیو ٹو لرن اباؤٹ دیز تھنگس. ٹھیک ہے, دوز دیٹ آر بورن ان افلوئنٹ فیملیز اور they have an advantage, but اسی طرح آپ اپنی جو ہے زندگی تبدیل کرتے ہیں. اور بہت بہت بڑے بڑے کیسز میں نے دیکھے ہیں جو بالکل مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس طبقے سے اٹھ کے they've made a name for themselves. ادھر میں ایک چیز بڑی بالکل کہنا چاہوں گی کہ why is it کہ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کوئی ہمارے لیے کیا کر رہا ہے, ہم خود اپنے لیے کیا کر رہے ہیں, ہمارا امپرنٹ کیا ہے سول سوسائٹی پہ, ہمارا اپنے انوائرمنٹ پہ کیا. اب مطلب میرا نا میں اس لیے مجھے ہمیشہ یہ چیزیں بودر کرتی ہیں. 18 سے اوپر ہے, کس نے ووٹ دیا تھا, کون سویا رہ گیا تھا. اس وقت حکومت, بینکس, اسٹارٹ اپ, وینچر کیپٹلسٹ, اتنی زیادہ اپرچونٹیز ہیں. کس نے ایفرٹ کیا ٹو فائنڈ آؤٹ کہ خواتین کے لیے کیا مواقع ہیں, مردوں کے لیے کیا مواقع ہیں. مطلب کتنا آسان ہے کہ ہیکلنگ کرنا, سوشل میڈیا پہ یہ کہہ دینا کہ یہ نہیں ہو رہا, ہمارے ساتھ یہ نہیں, ہمیں تو یہ نہیں ملا, جو مل گیا اس کے بارے میں آپ نے کیا کر لیا. جو اپرچونٹیز ہیں. ادھر انٹرپرینورشپ کی بات ہو رہی تھی, تو گورنمنٹ کی علیحدہ پالیسی ہے سپورٹ کرنے کی, بینکس کی علیحدہ پالیسی ہے, پھر وینچر کیپٹلسٹ ہیں, لوکل ہیں. منا سلمان از اے گڈ ایگزامپل. شی از اے فرینڈ آف مائن, بیک گیلری کی. ان کو فیشن کا بڑا شوق تھا, اینڈ بیوٹی اینڈ سیلف کیئر. That business is thriving now. انہوں نے people are investing in her business. So she comes from a middle class family just like me. تو یہ سٹوریز جو ہے نا, یہ بھی مجھے لگتا ہے یہ غلط پرسپشن آپ دیتے ہو. اور جو یہ صحیح ہے یا غلط ہے, جب آپ بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں تو یہ اور مضبوط ہوتا جاتا ہے. یہ ایک جو سوچ ہے, تو اس کو تو ہم نے جو ہے نا چیلنج کرنا ہے. دوسرا, I realize that there's globalization, it's a borderless community and digital access ہے, but at the same time یہ میرے لیے بہت تکلیف دہ چیز ہے کہ ہم اپنے ہی بارے میں نہیں جانتے. ہمیں نہیں پتا کہ اگر فار انسٹنس میں پنجاب میں رہتی ہوں تو پنجاب کے مطلب کیا اسٹیٹسٹکس ہیں, ادھر تعلیم کتنے لوگوں کی ایکسس ہے, پانی کی کتنے لوگوں کی ایکسس ہے, مگر مجھے اتنا پتا ہے کہ میں نے کیا کمپلین کرنی ہے. یہ سب مجھے پتا ہے. تو میں نے آج اٹھ کے یہ کہنا ہے کہ دیکھو پھر یہ مسئلہ ہو گیا. اگر قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے یا جو سوسائٹی ریگریشن میں جا رہی ہے, تو کمپلین کرنے کے علاوہ آپ نے کیا کیا. سلمان کی بات کو میں سیکنڈ کروں گی. آپ نے ڈیبیٹنگ سوسائٹی میں تو حصہ نہیں لیا, کالج میں آپ نے کن ایکٹیویٹیز میں حصہ, دیکھیں وہ ساری آپ کو ٹرین کر رہی ہوتی ہیں فار لیٹر ان لائف. آپ جو چھوٹی آپ کی کالج اسکولز میں سوسائٹیز ہوتی ہیں, ڈرمیٹک سوسائٹی, آل آف دیٹ, وہ ایک ٹریننگ گراؤنڈ ہوتا ہے. سو وین واز دا لاسٹ ٹائم کہ آپ نے ایکٹیولی کچھ پرسو کیا ادر دین سیئنگ کہ یہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے, میرے پاس یہ اپرچونٹی بھی نہیں ہے, میرے پاس وہ اپرچونٹی بھی نہیں ہے. یہاں میں ایک اور بچی کا ذکر کروں گی جو کہ اس وقت میتھ کی ڈگری لے رہی ہے پنجاب یونیورسٹی میں. اس کی جو مدر ہیں وہ ڈومیسٹک ہیلپر ہیں, کسی کے گھر صفائی کا کام کرتی ہیں. ان کے ابا جو ہیں وہ ڈرگ ایڈکٹ ہیں, کبھی بھی انہوں نے بچی کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. she's getting a double master's degree in math and I know کہ وہ بہت آگے جائے گی. beat that. اس کے پاس جوتے نہیں تھے, سردیاں آئیں کالج میں, آپ کو پتا ہے ٹھنڈ ہوتی ہے, ہاسٹل میں تو بالکل ہیٹنگ بھی نہیں ہوتی. میں تو خود ہاسٹل میں رہی ہوں, ایٹ ٹائمس
अच्छे अच्छे हॉस्टल्स में पानी नहीं होता, गर्म पानी नहीं होता, नूडल्स खा रहे हैं आप, जो एक हॉस्टल का एक टिपिकल माहौल होता है. तो जब आप ऐसी कहानियां आपके सामने आती हैं ना, तो फिर मतलब हमें वाकई शर्म आनी चाहिए कि बिल्कुल ऐसे ऐसे किरदार हैं जिन्होंने, जो वहां से उठे, जो हम अमूमन कहते हैं कि नहीं जी इन्फ्लुएंशियल लोग थे, अमीर लोग थे, उन्हीं को आगे मौका दिया जा रहा है. बिल्कुल ऐसी बात नहीं है. वो स्टोरीज हैं जिसमें वहां से भी लोग उठे जिनसे आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करते हो, जिनसे आपको लगता है कि नहीं दे विल नेवर मेक इट. दो स्टोरीज आर देयर. Sorry, just to add on, मैंने आपके पैनल जस्ट रिव्यूइंग के आज कौन कौन who was speaking and later sessions में भी कौन कौन बोल रहा है. And a lot of them are young people who have not only achieved a lot, they are in leadership roles and they are influencers. So, like Rama is saying, stories बहुत है. मेरा अपना department, I started with the legal department in the Pakistan Cricket Board. We are obviously a board which organizes and regulates cricket in all of Pakistan. Then we deal with international cricket boards as well and the ICC, etc. मैं खुद जब इस leadership role में आया, I was 32. My team, which is the legal team, जिधर मैं पहले था, before I got elevated, all under 32. ना कोई सिफारिश, ना कोई political background, सब merit पे आए. They proved themselves. So I just wanted to add that to what Rama has already said, seconding it. Yes, sir. Rightly said. मेरा आपसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान इन द लीडरशिप कॉन्टेक्स्ट. और स्पोर्ट्स में अगर हम देखते हैं तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ यूनिवर्सिटी लेवल से या स्कूल लेवल से इस तरह नहीं की जाती कि स्टूडेंट्स इस तरफ डाइवर्टेड भी नहीं होते, और इस चीज़ को बड़ा एक स्टिग्मा बना हुआ है सोसाइटी में कि स्पोर्ट्स में नहीं जाना, और ये वो बहुत कम लोग हैं जो आते हैं आगे इस फील्ड में. तो अगर कोई इस तरह इसको परसू करना चाहता है तो how would he do that? Okay, fair question. I think over time, एक जमाना था हम सुनते हैं from our parents के उनके time पे school में sports were very important. There are still some institutions, I think, where sports is given a lot of focus. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता I think with commercialization taking in and the cost going up, schools ने भी अपनी reduce कर दी हैं वो activities जो उनको प्रोवाइड करनी चाहिए. फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती. वी नो लॉट ऑफ स्कूल्स आर जस्ट 4 कनाल के घर या 2 कनाल के घर या 1 कनाल का घर, उसके अंदर ही उन्होंने सेटअप किया है. बट मोर एंड मोर यू विल सी के अब कस्टम बिल्ड स्कूल्स बनना शुरू हो गए हैं. पब्लिक फैसिलिटीज भी बढ़ रही हैं फ्रॉम बिफोर. आई थिंक देयर आर नाउ फैसिलिटीज अवेलेबल जहां आप जाके एनरोल कर सकते हैं. जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ फाइंडिंग आउट. You need to research and find out. Facilities are available. Ideal nahi hai. I agree with you. There needs to be a big effort and a big push to include sports, because uski benefits jo hai of having people participate in sports greatly outweigh the cost jo aapko facility develop karne mein milegi. In terms of cricket, kyunki I'm involved, we are in the process in the next year to एक तो increase the level of school cricket and university cricket that is taking place, but also to set up city cricket associations in each city. और उनको फिर ये टास्क और फंडिंग दी जाएगी कि वो स्कूल क्रिकेट को प्रमोट करें, फर्दर करें. So I think a very important role sport has in terms of how your earlier former question के what I see Pakistan going towards in terms of leadership, I have a lot of faith in our youth. I have a lot of faith. I think they are being provided with the kind of information and education which we never were provided. You are a button away. It's just about having the will to do it. आपने बस सर्च करना है and the information is there before you. हमारे ज़माने में नहीं होता था ये. It's about how this youth is able to use these facilities which are now available to them. They are part of the world now. You're not restricted to Pakistan. Rama ने भी बात की, borders तो अब रहे नहीं. So I have a lot of faith. I feel we have a good leadership now. I feel that over time, we've been stuck back. COVID आ गया. Then you had other issues, political issues चल रहे, economic. आपस में लड़ाई होती रहती है. असल फोकस यूथ पे होना चाहिए, वो नहीं होता. But I'm hopeful that will change. I'm hopeful that the youth will make it change.
they will stand up and say کہ ہم نے یہ چینج لانا ہے, ہمارے پہ فوکس کریں, ہمیں فیسلٹیز پرووائڈ کریں, نہیں کریں گے تو we will make efforts ourselves to make sure کہ یہ ہمیں پرووائڈ کی جائے. Yes, indeed. We should be more optimistic in this regard, and we should start developing tomorrow's leader today, because future is in the youth leadership. Ma'am Rama, are you satisfied with the level of participation of women in every field? Let it be political. اگر ہم political دیکھیں تو جس طرح پرائم منسٹر ایز اے پرائم منسٹر صرف بے نظیر بھٹو پاکستان میں آئی ہیں, تو ہاؤ وڈ یو سی دیٹ کہ ویمن کو کس طرح امپاور کیا جا سکتا ہے کہ وہ ہر فیلڈ میں آگے بڑھیں؟ اور آئی نو کہ بہت زیادہ ڈفرینس کریٹ ہو چکے ہیں پہلے کی نسبت, جینڈر ڈسپیرٹی الحمد للہ بہت کم ہو رہی ہے آہستہ آہستہ, لیکن اٹ ول ٹیک ٹائم. سو ہاؤ وڈ یو ایڈریس دیٹ کہ ویمن کو کس طرح امپاور کیا جائے؟ میری بات سنیں, سب سے پہلے سپر پاور کون ہے اس وقت؟ امریکہ. ادھر تو ابھی آپ کی وائس پریزیڈنٹ بنی ہے, آفرین ہے میرے ملک سے کہ اس نے پرائم منسٹر بنائی جب مطلب سیدھا ملکوں میں فیمل ریپرزینٹیشن تھی پولیٹیکل. اس میں آئی ایم ویری پراؤڈ آف مائی کنٹری ان دس ریگارڈ. a lot of countries, I mean, اب دیکھیں نیوزی لینڈ ہے یا اسٹونیا ہے جس میں پریزیڈنٹ اور پرائم مطلب ہر ایک فیمل کیبنٹ ہے. ہم تو پہلے کیا کر رہے ہیں؟ بڑی اس پہ گفتگو ہوتی ہے کہ جی یہ سیٹس کیوں رکھی جاتی ہیں, اسپیشل سیٹس خواتین کیوں رکھی جاتی ہیں. اس لیے رکھی جاتی ہیں کہ ابھی بھی خواتین جو ہیں ان کو ریپرزنٹیشن کی ضرورت ہے, اور ہاں شروع میں آپ کو ایک سسٹم کو چلانے کے لیے یہ اسپیشل سیٹس رکھنی پڑیں گی. بالکل ابھی وہ سٹیج پہ ہم نہیں آئے کہ لیول پلینگ فیلڈ پہ ہم یہ کر سکیں. دوسرا ادھر میں ایک اور چیز میں ایک کتاب پڑھ رہی ہوں, رتی جنا A Defiant Woman بائی ڈاکٹر سعد اس خان. اور وہی بات کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں یا ہم خود تحقیق نہیں کرتے. جو ان کا رول ہے, ان کا نام مریم جنا بھی تھا, جو ان کا رول ہے ان تحریک پاکستان میں, being with Jinnah, standing by him, it's such a strong character. Whatever may have happened personally between them, but we don't know much of it. So, for everyone who's saying کہ یہ کہاں ہیں خواتین لیڈرز جنہوں نے read about Rati Jinnah and her impact, and وہ کس طرح whenever there were attacks on Jinnah, اور جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے ان کی گفتگو ہوتی تھی وہ کس طرح ان کو جواب دیتی تھیں. تو یہ سارے کردار ہم میں سے ہی ہیں نا, اور یہ تب ہیں جب آپ کے باقی سوسائٹیز میں سو کالڈ ڈیولپ کنٹریز جو اس وقت تھیں وہاں پہ یہ نہیں ہوتا تھا. ایون اف یو لک ایٹ برٹش مونارکی, اس کا مطلب اب تو رول جو ہے وہ بالکل وہ نہیں ہے جو ایگزیکٹو اتھارٹی تو برٹش مونارکی کوئن کے پاس نہیں ہے نا. ہماری خواتین نے تو ایگزیکٹو اتھارٹی ایکسرسائز کی ہے, چاہے وہ قانون دان ہوں, چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں, اور اب تو ایسی فیلڈز میں خواتین جاتی ہیں جیسے جہاں پہ بالکل آپ کہتے ہو کہ پہلے نہیں دیکھی جاتی تھی. ٹیکنیکل اسسٹنس دے رہی ہوتی ہیں. اس دن میں بی بی سی اردو میں بڑی اچھی کو دیکھ رہی تھی کہ ایک صاحب ہے جن کے بیٹے نہیں تھے تو وہ مکینک تھے, تو انہوں نے اپنی دونوں بیٹیوں کو مکینک بنا لیا ہے. وہ مطلب چادر لے کے گاڑی کے نیچے گاڑی ٹھیک کر رہی ہوتی ہیں. سو اس طرح کی کہانیاں بہت زیادہ ہیں, بٹ وی جسٹ obviously جتنا ہم چاہتے ہیں اتنا نہیں ہے. فیمل ریپرزینٹیشن کو ابھی بھی انکریج کرنا پڑے گا. ادھر میں نا ہمیشہ I talk to young girls every day, اور میں ان کو کہتی ہوں کہ دیکھیں شادیاں ہو جاتی ہیں, بچے بھی ہو جائیں گے, رومانس سائڈ خدا کے لیے اپنے میں انویسٹ کریں. یہ جو ڈراموں میں, میرا میڈیا سے تعلق ہے, یہ جو ڈراموں میں فلموں میں آپ کو دکھایا جا رہا ہے, that's all very nice, that's a part of your life, وہ آپ کی پوری لائف نہیں ہے. بعد میں جب یہ لوگ جب ہم سے خواتین کانٹیکٹ کرتی ہیں کہ جی ڈومیسٹک ابیوز کا بھی شکار ہو رہی ہیں, گھر جانا چاہتی ہیں, ان کے فادر بھی نہیں رکھنا چاہتے, بھائی سپورٹ نہیں کرنا چاہتے, تو میرا ان سے ایک سوال ہوتا ہے کہ تم نے تعلیم کیوں نہیں مکمل کی؟ نہیں جی بس وہ شادی ہو گئی. تھوڑا سا انتظار کر لیتی, ڈگری لے لیتی. ڈگری لے لی تھی. میں صرف ایک ریکویسٹ ہوتی ہے میری خواتین سے, 6 مہینے ہی صحیح کام کا ایکسپیرینس لے لیں. چاہے آپ ٹیچ کرنا چاہتی ہیں, چاہے آپ کوئی اسکل ہے آپ کی وہ پریکٹس کرنا چاہتی ہیں, خدا کے لیے ایکسپیرینس کام کر لیں. You are open to vulnerability when you don't do that. And then I can't help you. آپ مجھے کہیں گی چلے میں آپ کو نوکری دلوا دوں, آپ کو گھر سے نکالا گیا ہے اور آپ کسی سینٹر میں رہ رہی ہیں,
آپ کو نوکری ملے گی 20,000 25,000 اس سے زیادہ کی نوکری نہیں ملے گی, کیونکہ آپ کی ڈگری مکمل نہیں ہے, آپ کے پاس آپ کا بالکل کام کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے. بالکل یہ سہانے خواب دیکھیں, بالکل گانے بھی گائیں, اور مطلب جو آپ کرنا چاہتی ہیں کریں, اس کو اپنی پوری زندگی پہ مسلط مت کریں. That's a part of your life. You know, if it's meant to be, you'll have that happiness. But invest in your own individual self. پہلے تو بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے جن کے پاس ایکسیس نہیں ہے تعلیم, وہ جو بھی ان کے مسائل ہیں, وہ نہیں اسکول جا پا رہے, وہ بھی ایک ہم نے پہلے ڈسکس کیا, مگر جن کے پاس ہے خدا کے لیے اپنی ڈگریز کمپلیٹ کریں. یہ بالکل آپ کو بھی پتا ہے آپ کے لیے صحیح کیا ہے. تو ایک تو میری لڑکیوں سے یہ ریکویسٹ ہے, یو نو, dream all you want about, there is, you know, whatever Prince Charming you're waiting for, but please invest in yourself. اپنی تعلیم مکمل کریں, ایکسپیرینس لیں, بیکاز لیٹر آن ان لائف یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یو نو یو آر میرڈ اور آپ کے ہسبینڈ جو ہیں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, یا پھر کوئی ایسے چیلنجز ہوتے ہیں وہ کام نہیں کر پاتے. where does that leave you? Bunch of children and nothing to support them with, you know. So these are realities we are well aware of. I wish, you know, women and young girls would think, you know, تھوڑا سا اپنا ویژن براڈن کریں گے اس بارے میں. جی بالکل, آپ نے بہت امپورٹنٹ اور تھاٹ پرووکنگ پوائنٹس ریز کیے ہیں. ویمن کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ ان کو زندگی میں جو بھی چیلنجز فیس ہوں گے, ایک تعلیم ہی ان کا واحد سہارا ہوگی جو ان کو فائنینشلی سپورٹ کرے گی اور امپاور کرے گی. ناؤ آئی وڈ لائک ٹو انوائٹ مائی کو ماڈریٹر سجل ٹو آسک سم کوسچنس. So thank you for having me, Ramna. I would like to ask my question from Sir Salman Nasir. سر آپ بتائیے گا کہ آج کے یوتھ جو ہے ان کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے ڈگری کے بعد بھی کیا کرنا ہے. they do not set clear goals. This might be due to lack of proper career counseling. So how can we tackle this issue? So I think some schools have now developed departments of counseling. Other than that, because I taught for a while as well. So I was in the school called Lakas, میرا alma mater tha, Lahore College of Arts and Sciences. They not only started having an in-house resource to help with counseling, but they also used to invite other entities who had the specialized expertise in counseling to come and do workshops. I think recently یہ develop ہو گئی ہیں ایسی organizations جو آپ کو guide کرتی ہیں. And other than that, again, I just keep coming back to it. It's only about the will to do it. آپ اگر research کرنا شروع کریں, there is a plethora of information that's available online, and you can have that information sitting home in your bed. So will ہونی چاہیے ڈھونڈنے کے لیے چیزیں. A degree, just to add on to what Rama also said, and I think ان کا advice is good for women, but also for some of the boys آج کل جو Princess Charming کے لیے wait کر رہے ہوتے ہیں. But other than that also, degree completion important ہے, اور اس کے بعد vocational training بہت important ہے. ہم لوگ بڑی اچھی اچھی ڈگریز کر کے we were lucky کہ we were able to come back, but we started at a job with 5,000 rupees. آپ باہر سے ڈگری کر کے آئے, آپ کو کہتے ہیں 5,000 روپے کی تنخواہ ملے گی, اتنے میں تو آپ کا فیول بھی نہیں کور ہوتا, رائٹ؟ سو یو ایکچولی پٹنگ ان منی. لیکن that shouldn't stop you. That shouldn't stop you from learning, because شروع میں آپ کی جو ٹریننگ ہوتی ہے نا, when you move from theoretical to professional life, ایک ووکیشنل ٹریننگ ساتھ ساتھ چلتی ہے کہ آپ نے ان پریکٹس اس نالج کو کیسے یوز کرنا ہے, اور مارکیٹ کے اندر, آپ نے آفس کے اندر, آپ نے اس انفارمیشن کو یوز بھی کرنا ہے اور سیکھنا بھی ہے کہ نئے طریقے کیا ہیں, نئی تھیوریز کیا ہیں, بیکاز اٹس اے لرننگ پروسیس تھرو آؤٹ. تو ڈونٹ شائی اوے فرام ٹف سچویشنز. کوئی بات نہیں ہے, اٹس اسٹل اے لرننگ کرو فرام یو. پرو ایکٹیو رہنا ہے, لیزی نہیں ہونا. یہ نہیں بیٹھ کے سوچنا کہ میں گھر بیٹھا رہوں گا, انشاءاللہ میرے ہاتھ میں کوئی جاب آ جائے. You got to keep moving. Got it, sir. Very rightly said. Thank you for sharing your views with us. So I would like to invite. I'd like to add something here. Sure, So ma'am. I work very closely with the government of Punjab. ہر جو آپ کا ہے نا, let's talk about government of your schools and colleges. سب میں career counseling unit ہے. آپ پرائیویٹ تو بعد میں آئیں, ہر گورنمنٹ ادارے میں career counseling unit ہوتا ہے.
بالکل صحیح کہا. اگر آپ آن لائن جائیں گے نا, اگر آپ ڈھونڈیں گے what career I should be choosing, there are actual apps and all these tests that you can do that will kind of tell you کہ یہ شاید آپ کے لیے بہتر ہے. So وہی no window for complacency here. All of these are there. اب تو مطلب آپ گورنمنٹ کالجز اور اسکولس میں یہ ہے, اور پرائیویٹ میں تو پھر ڈیفینیٹلی ہے. Exactly. So please, Ramna, move ahead with the rest of the session. Okay, let's conclude this session, and we are left with few minutes. So, sir, آپ اپنی کوئی ایڈوائس دینا چاہیں یوتھ کو in a few words, اور میم آپ بھی اس کو پھر تھوڑا سا بتا دیں, and I will conclude this session. Ramna will sound like I'm beating the horse again and again. مطلب آج ہمارے سوالات کے اندر بھی I think وہ message repeat ہوا ہے, if nothing else. I have a lot of faith in this youth. I feel they are the ones that can change the future for Pakistan. But اس کے لیے ان کو اپنی skills کو develop کرنا ہے. Education is foremost. اور heroes بننا ہے. We need heroes. And you guys have the facilities, you guys have the abilities, you have the capability of doing it. Don't shy away. Be a hero. That's my advice. I would like to ask the same question from Ma'am Ramma to please give some sort of advice. I again, like he said, I think we were literally reiterating what we've said from the first second that we started to speak. Believe in yourself. Accept your setbacks. آپ سے غلطیاں ہوں گی, ان کو ایکسپٹ کریں. مسٹر نو اٹ آل, مس نو اٹ آل مت بنے جب تک آپ کو لگتا ہے, کیونکہ کل عقل کسی کے پاس بھی نہیں ہے. سو اگر آپ کے ارد گرد کو ایسا ریسورس ہے جس کو آپ سے زیادہ پتا ہے, بالکل پوچھنے میں جو ہے نا وہ دیر نہیں کرنی چاہیے. ہمیشہ پوچھنا چاہیے جب آپ کو کوئی بات نہ پتا ہو. اس میں a lot of time young people are like, if I ask ڈانٹ پڑ جائے گی, if I ask مجھے سنب کر دیا جائے گا. کوئی بات نہیں, آپ کی بہتری کے لیے. اگر کوئی ایک بندہ آپ کو سنب کرے گا, بہت سے لوگ آپ کو انکریج کر کے گائیڈ بھی کریں گے. سو ہمیشہ صحیح سوال پوچھیں. کوئی بھی سوال غلط نہیں ہوتا, چاہے آپ کو رسپانس آگے سے جیسا بھی ہو. سوال برے نہیں ہوتے. اپنے آپ سے بھی سوال کریں, اپنی ذات سے بھی سوال کریں, اور اپنے ارد گرد بھی سوال کریں. اور یہ جو بس ٹھان لیں کہ میں نے اپنی زندگی اور اپنے ارد گرد لوگوں کی زندگی بدلنی ہے. آپ لیڈ بائی ایگزامپل مجھے بہت پسند ہے, بیکاز مجھے لگتا ہے کہ جب ہم لوگ بڑے بڑے لیکچرز دیتے ہیں نا, یا یہ باتیں کرتے ہیں کہ اچھا یہ ہونا چاہیے, میرے خیال میں تو یہ ٹھیک ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ہاں, آپ ایک ایگزامپل ایسی سیٹ کر دیں جس سے نظر آ رہا ہو کہ آپ نے یہ اچیو کیا ہے, یا آپ میں یہ ڈسپلن اب آ گیا ہے, چاہے وہ وقت کی پابندی ہے یا جو بھی ہے, وہ جو ہے وہ زیادہ ریزونیٹ کرے گا ود ادر پیپل. سو اپنے ارد گرد وہی ایگزامپلس ڈھونڈیں اور خود کو بھی اپنے آپ کو اس میں ہی ڈھالیں. Indeed, rightly said. Sorry, one more Opportunities. thing. جو راما نے پہلے بھی Yeah. بات کی تھی کہ فیلئر سے نہ گھبرائیں. I think that's a very important point. Because آپ کی ہار میں بھی آپ کی جیت ہے. You learn from your mistakes. So don't worry about losing. Don't worry about failure. You will learn from that. You'll come out a bigger, stronger person. So خیر ہمارے پی ایم تو کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے. بالکل صحیح کہا سر آپ نے. ہمیں فیلئر سے جو انسان سیکھتا ہے وہی زندگی میں آگے بڑھ سکتا ہے, کیونکہ جب آپ کو اپنی کمزوریوں کا پتہ چل جاتا ہے تو پھر آپ اسے بیٹر پرفارم کر سکتے ہو نیکسٹ. So I wish we could continue this amazing session, but due to the short time, we have to end it now. I am very thankful to our honorable guest, Ma'am Ramma Cheema and Sir Salman Sir Naseer, who took time from their busy schedule and enlightened us on such an important and thought-provoking issue. I hope ہماری یوتھ کو اور جو ویورز ہیں وہ دیکھ رہے ہوں گے, ان کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا, کیونکہ بہت زیادہ امپاورنگ اور انسائٹفل پوائنٹس میم نے اور سر سلمان نے ریز کیے ہیں. So thank you so much, sir and ma'am. Thank you for having Thank us you. and giving this opportunity. I hope we can have more in the future. Thank you. Yeah, inshallah.
Can you guys hear me? Yeah, you are audible. Hi, Ramna. How are you? I'm good. Assalamu alaikum. I would like to welcome you all to the session of Access to Justice of the Beyond the Youth 4, in which we will be discussing the ways to improve the legal literacy and access to justice. With us today, we have Barrister Haya Iman Zahid, who is the CEO of IT and working on legal empowerment and access to justice related challenges. With us, we have Sir Isfandiar Kasuri, who is the Chief Strategist Justice Project Pakistan, and Barrister Taimur Malik will be joining us soon, who is the founder of Courting the Law and strategic counselor, and of course the patron of our of our Youth Channel Assembly. My first question is from Ma'am Haya Iman. Ma'am, what do you think regarding this, that access to justice for women is not easy in Pakistan, and this patriarchal society, women suffer a lot, let it be gender-based violence, rape is very rampant, harassment-related issues. What do you think, what challenges are usually faced by women, and how access to justice can be made easy for them? Sorry, I missed the first Okay, moving on to Sir Isfandiar Kasuri. On the same question? No, sir, I have another question for you. Okay. My question is that whether to educate people in the rural areas, can Union Council play a role for the legal literacy and the legal rights? Why legal literacy is important, and what ways should be adopted to improve the legal literacy in Pakistan? Well, thank you. That's a very tough question for one person to answer, especially when we have a Barrister Haya at the other end of the phone call, somebody who's very well versed with the ways in which we spread digital or legal literacy, rather, at the grassroots level. Of course, the Union Council is the lowest or is the micro-level administrative unit of government. So one expects that any kind of meaningful growth in literacy, legal literacy, would take place at a grassroots level. I personally, as a person who is not a lawyer, but rather a development professional who has worked in education and humanitarian assistance, to use digital technology to leverage the impact of that work, speak from, I would say, a position of having addressed these issues from a micro and a digital space level. So in terms of like how legal literacy works at a grassroots level, I think Haya would probably be better to answer that question. Ma'am Haya, sorry to interrupt you. Could you please rejoin? There's a lot of distortion in your voice. Okay. Sir Taimur Malik has joined. Sir, I welcome you to the session. Thank you very much, Ramna. Good to be here in the presence of our friend, Mr. Kasuri and Haya. I was just listening to what Isfandiar was saying, and I think it's a long journey. बहुत कुछ अभी करना बाकी है. Not just in terms of increasing legal literacy through digital mediums, but also the grassroots level. Or just legal aid society करती है, even at prisons as well. So I look forward to this discussion. Please go ahead. Okay. Sir, Barrister Taimur Malik is the founder of Courting the Law
and of course the patron of YGA, and he is the strategic counselor. So good to have you here. My question is from you, that feudal system in Pakistan still exists. In rural areas लोग move करते हैं जरगों की तरफ, पंचायतें और डेरों की तरफ. इस चीज़ की कल्चर अभी भी कॉमन है जहाँ पर उनका इस्तेहसाल किया जाता है. तो how to educate them कि they should approach court for the legal assistance and the redressal of their grievances. अच्छा, मैं आपकी बात से थोड़ा सा इनफैक्ट डिसएग्री करूंगा. ज़रूरी नहीं है कि हम अपने जो ट्रेडिशनल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स हैं उनको बिल्कुल हम इनवैलिडेट कर दें. जो ट्रेडिशनल सोसाइटी बेस्ड डिस्प्यूट एडजुडिकेशन जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके कुछ फ़ायदे भी हैं. उसके अलावा कोर्ट्स के अलावा जिस तरह कि हमारा एक प्रोजेक्ट है मोतसिब से रिलेटेड, सो मोतसिब की जो इंस्टीट्यूशंस हैं पाकिस्तान में वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं पैरेलल टू द कोर्ट स्ट्रक्चर. सो डिपेंड करता है कि जी किस चीज़ का आपने अपनी ग्रीवेंस के रिड्रेसल के लिए जाना है. तो काफ़ी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं. सिर्फ कोर्ट्स आर नॉट द ओनली सोल्यूशन. इनफैक्ट जो भी एक्सेस टू जस्टिस रिलेटेड काम होना चाहिए, आई थिंक उसका एक बहुत फंडामेंटल अप्रोच ये भी होनी चाहिए कि जी कोर्ट्स के ऊपर बर्डन कम हो. कोर्ट्स के अंदर क्वालिटी और टाइमली लिटिगेशन होनी चाहिए. कोर्ट्स शुडंट बी ओवरबर्डन विद एवरी स्मॉल इशू. सो दुनिया में कई जगह पे, पाकिस्तान में भी कोशिश उस पर की जा रही है कि स्मॉल क्लेम्स और कई माइनर ऑफेंसेस वाले कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स अलग हैं ताकि आपके मेन स्ट्रीम कोर्ट्स के ऊपर वो बर्डन ना आए. लेकिन उसके साथ ही मैं ये कहूँगा कि आज सुबह मैं एज यूजुअल ट्विटर पे आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलता है. तो एक अफसोसनाक चीज़ जो थी वो ये थी कि बाजो एक ट्राइबल जगह ने ये उसका कोई क्लिप था कि ये फैसला किया है कि जी ख़वातीन जो हैं वो FM रेडियो स्टेशन पे कॉल नहीं कर सकेंगी और उनके मेन बाजार में नहीं आ सकेंगी उस एरिया के. और जो अगर कोई वायलेशन होगी तो जो फैमिली का सरबराह है के उनके कॉन्टेक्स्ट में मर्द ही है तो उसको 10,000 रुपए का फाइन होगा. सो अब इस तरह की चीज़ें तो ऑब्वियसली हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते और ना करनी चाहिए. सो ख़वातीन को उनके हकूक़ के लिए और सारी चीज़ों के लिए बिल्कुल एक जो गवर्नमेंट सिस्टम है स्टेट का, इनफैक्ट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का या अपनी ग्रीवेंसेस के रिड्रेसल का, वो हर जगह होना चाहिए. बट एट द सेम टाइम we should not do away with all the family or tribe or other structures because हमारे कोर्ट्स में पहले ही इस वक्त मिलियन के करीब पेंडिंग केसेस हैं और हर मामला कोर्ट में ज़रूरी नहीं है जाना. बट मेरा आपको शायद जिस तरह आइडिया कुछ हो कि ज़्यादा फोकस इज ऑन सिविल एंड परहैप्स टू सम एक्सटेंट के फैमिली और इनहेरिटेंस एंड अदर या मोतसिब यानी कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई इश्यूज हैं तो उसकी ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए कोर्टिंग द लॉ और इसके प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं. आई थिंक जहाँ पे बात आएगी ज़्यादा क्रिमिनल या प्रेजेंट रिलेटेड इश्यूज पे, सो आई थिंक हाया बिकॉज लीगल एड सोसाइटी एटलीस्ट सिंध में बहुत काम करते हैं डायरेक्टली विद प्रिजनर्स, शी विल बी बेटर प्लेस टू डिस्कस दैट. और असफंदाया साहब जो हैं वो बिकॉज जस्टिस प्रोजेक्ट से भी लिंक्ड हैं जो कि डेथ रो प्रिजनर्स के लिए बहुत काम करते हैं. उनका इदारा और वकील ऑनलाइन के थ्रू आई थिंक वो तो ब्रॉडली सब कुछ ही कर रहे हैं. So over to the others, but good question. Thank you. Thank you, sir, for enlightening on such important topic. My next question is from Ma'am Haya Iman. I hope आपका internet अब ठीक हो गया. The same question which I asked before, that access to justice for women is not easy in this patriarchal and male-dominant society. Women suffer a lot, let it be the gender-based violence as all, and rape culture is quite rampant. एंड हमारे पास मुख्तारा माई जैसे केस और बहुत ज़्यादा केसेस की एग्जांपल्स हैं जिसमें बहुत लेट जस्टिस की एक्सेस मिलती है. सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द चैलेंजेस एंड हाउ टू टैकल देम? देयर इज स्टिल डिस्टॉर्शन, मैम. Sorry, you are not audible. I think
I think ma'am आप अपना internet connection check कर लें. Sorry to say that. My next question is You from. could try the 3G or the 4G on your cell phone. Try and hotspot your cell phone. That might work. I don't know. Yeah, that might work. Okay, my next question is from Sir Esfandiar Kasuri. Said that what ways should be adopted to ensure the confidence of litigant in the judicial system? There is a maxim that justice delayed, justice denied. So how would you address that? Well, I mean, that is one of the many things, important things rather, that needs to be addressed, which specifically, again, Haya and people like Taimur are working very hard to do. But yes, at one level, as a development practitioner who is, who likes to design technology around this kind of work, I have some idea about how possibly we might integrate or leverage technology to ensure that justice is not delayed and as such not denied. One of the ways in which I have been working for the last 2 years actually is in the idea of developing some kind of digital legal platform that would enable litigants or defendants or what have you and legal practitioners to be able to interact with each other in a way that may enable citizens to be more legally aware and lawyers to be in a position to help people first and then leverage the help that they give people to build successful legal practices. To that extent, I hope I hope that my colleagues on the panel will be able to kind of speak to you more about the specific issues. But what I would say here is that one of the things that is absolutely essential, or rather two of the things, is that our lawyers, even the ones who do not work in legal aid, should be encouraged and perhaps engaged on issues of best practices, how to be better lawyers, how to serve their clients more professionally, again, whether they are paid or pro bono. And on the flip side, how to make citizens more aware of the best practices of not just the lawyers so that they can select their lawyers with more efficacy, but also so that they themselves understand how to be good clients. Because, I mean, it is popular. There are more citizens than there are lawyers. So certainly more people to criticize legal practitioners. And certainly on the flip side, less legal practitioners to be able to say, well, it's not always a bed of roses with the customers or the clients. And so I think one of the foundational things that we need to look at when we are talking about not denying justice is to be able to use technology to take the expertise that people like Taimur and Haya and my colleague Sarah and many others have, Sarah Bilal, many others have, is to be able to find a way to get that knowledge and that experience and that positive intention to the people so that public confidence can begin to be rebuilt in the legal system itself, specifically the practitioners of the law. Rightly said, sir. My next question is from Ma'am Haya again. If your internet connection is stable, so please address that question again. Pehle to aap bataएं, can you hear me now? Because this is the last. Yeah. This is the last. Yeah, is it working? Yeah, it's working. So I apologize to the audience, to the esteemed panel members, and to organizers. How embarrassing. Lots of questions that you were throwing my way. मैं अमली सतह पे बात करना चाहूंगी. पहले तो लीगल लिटरेसी की अगर हम बात कर रहे हैं, ये कहा जाता है कि तकरीबन 4 अरब लोग हैं दुनिया में जो लॉ की प्रोटेक्शन के बाहर रहते हैं. So 4 billion people live outside the protection of the law. And पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट का जो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के आदाद शुमार हैं, वो तो बहुत ही एक डिस्मल सिनारियो पेश करते हैं. 128 ममालिक के अंदर हमारी रैंकिंग 120 पे आती है in terms of access to justice. And
کیونکہ میں لیگل ایڈ سوسائٹی کی جانب سے یہاں ہوں، میں تھوڑا سا لیگل امپاورمنٹ کے فریم ورک کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی. اس فریم ورک کو لے کے ہم آگے معاشرے میں چلتے ہیں، رورل ایریاز میں کام کرتے ہیں، ضلعوں میں کام کرتے ہیں. اینڈ دس از ہاؤ وی اپروچ ویمن، چلڈرن، جوونائلز اینڈ پرزنرز ان فیکٹ. تو جو لیگل امپاورمنٹ کا فریم ورک ہے وہ اس کو 3 پہلو میں ہم تقسیم کر کے کمیونٹی کے پاس جاتے ہیں قانون کی آگاہی فراہم کرنے. پہلا تو یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ نالج ہونی چاہیے، نالج بیس ہونا چاہیے کہ ایز اے رائٹس بیرر میرے کیا حقوق ہیں، واٹ لیگل رائٹس. اگین لٹریسی اویئرنیس. It is only when you know of the law that you can actually come forward and try to utilize it, make it actionable, act upon it. اور اس کو استعمال کرنے کے بعد جو آپ کا استعمال کرنے کا تجربہ ہے، ہم جیسے اداروں کا کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس تجربے کو، کمیونٹی کے تجربے کو لے کے ہم آواز اٹھائیں تاکہ آگے کی قانون سازی جو ہے وہ کمیونٹی سینٹرک ہو، وہ لوگوں کی بات پہلے کرے. کیونکہ لا کی مورل اسٹینڈنگ جو ہے وہ اس کی بنیاد ہی یہی ہے کہ از اٹ سرونگ دا پیپل. سو اسٹیٹ لیجیٹمیسی کی جو بات اسفندیار نے کری، ڈسپیوٹ ریزولوشن سسٹمس کی بھی اگر بات کری، سو وی آر گوئنگ انٹو کمیونٹیز سیئنگ ڈو یو نو what the law is? I will not come there and help you. I will work with you to use the law. And let's together use the data to drive policy making forward. تو یہ ہم پریزن کے کانٹیکسٹ میں کر رہے ہیں، اور اتنے برے حال ہیں پریزن کے اندر. ہم نے 1100 قیدیوں کا ایک سروے کیا تھا 2018 میں، جس میں 90% قیدی جو تھے وہ آئین کی ایک شک مطلب اتنی لا علمی تھی کہ ایک شک بھی نہیں بتا پائے. تو اب آپ یہ بتائیں کہ بالکل ہی ایک اوپریسڈ معاشرہ ہے آپ کا رورل ایریاز کے اندر، اور ایک اوور ڈیپینڈنسی ہے کالے کوٹوں پہ. But we need to move away towards a more sustainable solution where you don't need a lawyer or a legal professional for the very basics of your legal needs. Yeah, that is what legal literacy is about. And Sir Taimur Malik, I have a question for you. A civil trial and criminal trial should be concluded in a stipulated period. Civil trial 7-8 سال تک چلتا رہتا ہے، اور پھر اس طرح سول سے سپریم کورٹ تک کا سفر 20 سے 25 سال لگ جاتے ہیں یوزلی. سو ایک لیٹیگنٹ کو جوڈیشل سسٹم کے اوپر کانفیڈنس سسٹین کرنے کے لیے اور ایکسیس ٹو جسٹس کو آسان بنانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، حیا نے بہت اچھی باتیں کی ہیں. سو آئی تھنک وی شوڈ آل کم بیک ٹو ڈسکس دیم ان مور ڈیٹیل جو پرزنرس کے ساتھ ہو رہا ہے. اور آبویسلی جسٹس سسٹم کے سب سے مطلب امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈرز ایک طرح سے وہ لوگ ہیں جو آلریڈی ہو آر فیسنگ دا برنٹ آف دا جوڈیشل سسٹم. جو جہاں تک آپ نے جو بات کی ہے، دیکھیں لا کی سینکشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اب اگر کسی کو ڈر ہی نہیں ہے کسی چیز سے، تو پھر اس سے آپ کیا کریں گے؟ اگر کسی کو یہی ہے کہ اگر کیس شروع بھی ہو گیا ایک کانٹریکٹ کی بریچ کا اور وہ 10 سال چلتا رہے گا، یا میں نے کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیا تو وہ میری اگلی جنریشن بھی اس کیس کو لڑتی رہے گی، تو پھر کسی کو قانون کی خلاف ورزی کرنے والے کو تو کوئی ڈر خوف ہی نہیں ہے نا. اور پھر اگین تھوڑی سی کنٹروورشل شاید یہ بات ہو جائے گی، بٹ دیکھیں، اور ہم میں سے ہی ہیں وہ، تو اس لیے ہم آپس میں بات نہیں کرتے کہ وہ ایک ہماری وفاقی محتسب جو ہیں ان کے کانوائے سے 4 لوگوں کا سر عام قتل ہو گیا. وہ جس نے بھی گاڑی جو بھی چلا رہا تھا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں جو نامینیٹڈ لوگ ہیں اس کیس میں، اس میں سے ایک کا جو ان کا بیٹا ہے شاید 50,000 روپے میں بیل ہو گئی ہے. تو یہ جو لوگ کروڑوں رکھتے ہیں کا ایکسیس رکھتے ہیں یا اربوں کا، ان کے لیے 50,000 روپے کا آپ اگر ضمانت رکھیں گے تو یہ تو سینکشن آف لا نہیں ہے کسی بھی طرح سے، رائٹ؟ سو آپ لا ٹھیک طرح اپلائی نہیں کریں. تو کرمنل اور سول ٹرائل کی بات تک جانے سے پہلے تو ہم یہ چیزیں دیکھیں کہ ہماری معاملات چل کیسے نہیں. اب جہاں تک آپ کے ٹرائل کی بات ہے، ماڈل کورٹس پنجاب اور KPK میں تو ضرور انٹروڈیوس ہو گئے. سو میں اس وقت ایک پروبونو کیس کر رہا ہوں. وہ ایک زورا شاہ بچی 8 سال کی پنڈی میں، جس کو ایکسپینسو ورڈز ریلیز کرنے پہ اس کے امپلائرز آف سارٹس نے مرڈر کر دیا تھا پنڈی بحریہ ٹاؤن میں. سو وہ کیس اب یہ اپریل مئی لاسٹ ایئر کا واقعہ ہے، ماڈل کورٹ میں چل رہا ہے. تو آلریڈی ٹرائل کمپلیشن کی طرف جا رہا ہے ان لیس دین اے ایئر، بیکاز اٹ از بفور اے ماڈل کورٹ ان پنڈی.
اسی طرح آپ کمرشل کورٹس بنائے ہیں لاہور ہائی کورٹ نے, جہاں پہ کمرشل کیسز جو ہیں اور اوورسیز پاکستانیز کے کیسز کافی تیزی سے سنے جا رہے ہیں. بٹ یہ تو کچھ اسپیسیفک انسٹنسز ہیں. آبویسلی آپ کو پورے ایک جوڈیشل سسٹم کو اس میں ریفارم اور ریویمپ کرنے کی ضرورت ہے, بٹ کچھ اچھی چیزیں ہو رہی ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ ڈیلیز کیوں ہے؟ ڈیلیز خالی جوڈیشری کا قصور نہیں ہے, ڈیلیز قصور وکیلوں کا بہت زیادہ ہے اور ہمارے لیٹیگنٹس کا بھی ہے. بیکاز ہر کوئی وکیل کے پاس جاتا ہے, وہ ان کا پہلا آبجیکٹو ہوتا ہے کہ اسٹے لے لیں اور اس کے بعد کیس کو ڈیلے کرتے جائیں, جتنا زیادہ ڈیلے ہو سکتا ہے اتنا زیادہ ڈیلے کرتے جائیں. اور فائنس نہیں لگتے پھر وکیلوں کے اوپر یا لیٹیگنٹس کے اوپر. اگین کسی کا کروڑوں کا اگر ایک کیس چل رہا ہے اور اس میں آپ وکیل کو یا لیٹیگنٹ کو 10,000 یا 20,000 کا فائن کر دیں گے کہ پیشی پہ نہ آنے کا یا کچھ کرنے کا, تو دیٹ از ناٹ سفیشینٹ سینکشن آف دا لا. تو یہ چیز اپلائی نہیں کرے گی. سو اس طرح کی کافی چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. آئی تھنک ہماری عدلیہ کو نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی جو ہے اس نے ایک پالیسی بنائی ہوئی ہے کچھ سال پہلے. ڈفرینٹ جوڈیشل اکیڈمیز جو ہیں صوبوں کی, انہوں نے بھی ڈسٹرکٹ جوڈیشریز کے ساتھ اپنے کام کر کے, جسٹس منصور علی شاہ کے ٹائم پہ جب وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تھے کافی کام ہوا تھا اس پہ. سو چیزیں رپورٹس میں موجود ہیں. ہم جو یہ لوگ اس وقت پینل پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم کوئی ری انوینٹ یا کوئی اپنی نئی بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. انہی چیزوں کو لے کے جو کہ روز ان کیسز کو دیکھتے ہیں جوڈیشری سے, خاص طور پہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے ججز جو ہیں انہوں نے ہائی لائٹ کی ہوئی ہیں. ہمیں صرف ان میں سے وہ چیزیں نکالنی ہیں جو کہ جلدی اور آسانی سے امپلیمنٹ ہو سکتی ہیں اور ان کو آگے لے کے چلیں. اور ایز اسٹیک ہولڈرز آبویسلی ہماری رسپانسبلٹی کہ ان چیزوں کی اویئرنیس بڑھاتے رہیں اور سب کے اوپر پریشر ڈالتے رہیں کہ آپ اس کو دیکھیں اور اس چیز کو آگے لے کے چلیں. ویری رائٹلی سیڈ سر. اور جس طرح بھی آپ نے کافی ٹرمز یوز کی ہیں لیگل لٹریسی کے حوالے سے اور یہ جو ساری باتیں ہیں, سو وی یوزلی تھنک کہ یہ ساری جو لیگل ٹرمز ہیں صرف یہ لا کے اسٹوڈنٹس اور لائرس تک ہم نے محدود کر دی ہیں. بالکل اس وجہ سے ہمیں لیگل لٹریسی نہیں ہے, مطلب عام انسان کو بیل, ٹرائل, یہ کورٹ, لیٹیگنٹ, ان سب چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا. سو مائی نیکسٹ کوشچن از فرام سر اسفندیار کسوری. سر, ڈو یو تھنک دیٹ لا شوڈ بی اے پارٹ آف سلیبس ان آرڈر ٹو انکریز دا لیگل لٹریسی among the people? As said before کہ ہم نے صرف لائر اسٹوڈنٹس کے ساتھ اس چیز کو کنسرن اور لنک کر دیا ہے کہ یہ سب چیزیں صرف ان کے جاننے کے لیے ہیں, جبکہ لا ہمیں ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کے بارے میں آگاہی دیتا ہے. So how would you address this question? So most education systems that I've had any exposure to, they concern themselves with government studies or country studies or whatever. So there is, I mean, in my view, at least from a private school education perspective, plenty of opportunity to study law while you are still in school. But agar hum isko expand karen to public education, for instance, so I think then we would be more talking about some kind of futuristic vision where we might actually be able to teach our own languages first effectively to children before we get into such complex things as law. I would like to take the perspective of a person jiski zindagi shayad relatively privileged rahi hai. So I'm going to change this a little bit from the place where Haya and others are coming from to a place where I, as a relatively privileged person, have no idea of the laws that exist, because I generally lead that kind of life that doesn't even allow me to know. So I would say this, Haya, that there are people in the jails jahan pe aap logon ne munshiyon ko aur paralegals ko train kiya hai, who know more about the law of Pakistan than I do personally. In fact, everything I have learned about the law of Pakistan is in the last 2.5 years, where we have been trying to integrate technology into connecting clients and lawyers. I have learned that most of the people that have problems, middle class people who have access to internet technology, most of the problems that have been shared, more than 50% of those have to do with family issues. You know, until this time I thought کہ جی پاکستانی سوسائٹی تو ایسی ایک سوسائٹی ہے جہاں پہ family structure تو بہت strong ہے as opposed to, you know, other parts of the world. So I have learned that Pakistan is not a bed of roses from a family perspective either. I have learned that the things that my
intellectual female colleagues have been talking about for years, having to do with the misogynist culture that exists in this country, that they are absolutely real. You know, and I have learned that with a pinch of salt, because I'm fortunate that mere apne khandan mein 2 behne hain sirf, who I grew up with, and then I have 3 daughters and a wife who is empowered. And so I took it with a pinch of salt, kyunki ye log mujhe bully karte the, ye wo whatever. But actually pichle 2 saal mein jo maine kaam kiya, usme mujhe waazeh taur pe ye baat samajh aa gayi hai that there are some serious issues, and those issues are the ones largely that my friends and family are telling me about. So in terms of like KG legal literacy in school, etc., I'm more concerned that all people from all sectors and classes of Pakistan need more legal literacy. You know, and so when you ask me this question, mere zehn mein baat ye uthta hai ke jo Haya kaam kar rahi hai, and there are others. Haya is just on the screen in front of me. I know there are other people who are doing this work. Ki how can that particular work be propelled ताकि वो आपके यूनियन काउंसिल तक भी पहुंचे और इस्लामाबाद के हाई कॉरिडोर्स में भी पहुंचे, because I'm sure कि there are people who are in Islamabad have been for many years who also have as limited understanding of the law as myself, because I guess for some of those people the law doesn't apply in the first place, right? So there are like really fundamental issues here. Anyway, I don't want to talk too much because hum zara emotional aur wo ho jate hain zyada. I would turn the floor over to my colleagues. Okay, I would like to invite my co-moderator Laiba Imran to ask some questions. Over to you, Laiba. Assalamualaikum. My question is from Ma'am Haya. Ma'am, why should the common man understand the law? बुनियादी तौर पर एक आम इंसान को ऐसी कौन सी कवानीन की समझ होनी चाहिए? जी बहुत शुक्रिया लाइबा. I completely echo जो बात असफंदियार ने की है, और लीगल एम्पावरमेंट की जो जिस्ट है वो यही है कि you have to remove the power of the law from the hands of courtrooms, law books, काले कोर्ट and shift it into the hands of duty bearers, जैसे मैंने कहा. You know, and it is there to serve the citizens. So, you know, we have done to that point is कि जितना मटेरियल हमने चंद साल में बनाया था, चाहे वो IEC हो, एनिमेटेड किताबें हो, कम लफ्जों में लिखी हुई, छोटी डॉक्यूमेंट्रीज हो, वीडियोस हो, हमने हाल ही में लॉ जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसकी काफी बैंडविड्थ है, उसको सारा मटेरियल भेज दिया कि आप इसको अडॉप्ट करें या इसको आप मैस डिसेमिनेशन करें, क्योंकि इन एसेंस आपको एक ऐसे मुहिम की जरूरत है जो जिसकी पूरी तवज्जो कानून की यू नो लीगल अवेयरनेस के ऊपर हो, लोगों को लीगली बाख्तियार करना हो, इसकी बहुत जरूरत है. हमने सर्वेस किए हैं रिलीजियस माइनॉरिटीज के साथ, प्रिजन्स के अंदर, कम्युनिटीज के अंदर, ये समझने के लिए कि क्योंकि पाकिस्तान में लीगल नीड सर्वे नहीं है, तो हम ये अगर सोचें कि लॉजिस्टिकली अगर हमने ये करना है तो चंद पहलू गवर्नमेंट उठा ले या NGOs उठा ले, राइट्स बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस उठा ले, लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट. ऐसा डेटा हमारे पास नहीं है टू एक्चुअली से विद कॉन्फिडेंस विद अ वेरी बिग सैंपल कि ये 4 बड़े मसले हैं. फैमिली लॉ के अंदर कस्टोडियल इश्यूज हैं, ज्यादातर फादर्स के, फॉर एग्जाम्पल औरतों के खुला या मेंटेनेंस के मसले. ये कहना भी एम्पिरिकली बड़ा आसान नहीं है क्योंकि कोई गवर्नमेंट ने आज तक कभी सर्वे नहीं करा. तो छोटे प्रॉब्लमैटिक सैंपल्स हमारे पास हैं और हमारा अपना डेटा ये कहता है कि लोगों के मसले जो हैं वो NIC के मसले हैं, लीगल आइडेंटिटी का मसला है, बिजली कट गई, कनेक्शन दी ही नहीं, ऑफ द ग्रिड रह रहे हैं, गैस की कनेक्शन नहीं उनको मिली. तो ये छोटे छोटे मसले हैं ज्यादातर. आई मीन दिस इज ऑल्सो अ लीगल इश्यू, बट क्या NIC रेक्टिफाई करने के लिए तरीका यही है कि आपको गुमराह करके कहा जाए कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की चक्कर काटें? एब्सोल्युटली नॉट. बड़ा सा फॉर्मूला है, आपने ऑनलाइन या एक रिटन एप्लीकेशन के थ्रू आपने अपने सूबाई मोहतसिब आला के यहाँ जाना है
اور وہ 2 پیشیاں کریں گے, 2 ہیئرنگز کریں گے, اور آپ کا مسئلہ نادرا کا ریپرزینٹیٹیو آئے گا جو مہینوں کھینچے گا, وہ وہیں کے وہیں حل ہو جائے گا. سوئی گیس حل کریں گے. دین دیر از نیپرا فار الیکٹریسٹی ایشوز. تو یہ چھوٹے مسائل جو ہیں جو آپ کی کوالٹی آف لائف کو بھی بڑا افیکٹ کرتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہم کورٹ جائیں. اب تو صرف گورنمنٹ نے ایک امینڈمنٹ بھی لے آئے ہیں کہ سکسیشن سرٹیفکیٹ لینے کے لیے آپ کو خوار ہونا پڑتا تھا کورٹ کے اندر. یو ڈونٹ نیڈ ٹو. فیملی ٹری اب نادرا کے پاس ہے تو کورٹ میں جانے کی کوئی لاجک ہی نہیں بنتی. تو اس سے بھی کئی ہزار کئی لاکھ کیس ڈسٹرکٹ کورٹ سے بھی کنجسٹ ہو کر ایک ایڈمنسٹریٹو فورم کے سامنے آئیں گے. سو آئی تھنک کمنگ بیک ٹو یور کوسچن لائبہ, کہ ہر روز مرہ کے ایشوز دیکھیں, فیملی میں پھڈا ہر روز نہیں, مطلب فیملی ایشوز ول کراپ اپ جب کوئی بڑا ورثے کا معاملہ ہوگا, کوئی شادی ٹوٹے گی, کوئی ڈیورس ہوگی. لیکن روز کی بنیاد کے بھی جو آپ کے مسئلے ہیں اس کے لیے قانون کی انفارمیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو ان ایڈمنسٹریٹو فورمز اور ریمیڈیز کے بارے میں بھی علم ہونا چاہیے, تاکہ یو آر ایبل ٹو get a solution fairly quickly in a low cost manner. تو یہ بڑا ضروری ہے. اور عورتوں کے بارے میں اگر میں بات کروں تو لا ہمارا یہ کہتا ہے کہ 3 ماہ کے اندر ایک ریپ ٹرائل کو مکمل ہو جانا چاہیے. 3 ماہ کے اندر. تیمور صاحب نے ماڈل کورٹس کی بات کری جو کھوسا صاحب نے سیٹ اپ کیے تھے نارکوٹکس کے کیسز اور مرڈر کے ٹرائلز کے لیے. بٹ نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی نے 2019 میں ہی جینڈر بیسڈ وائلنس کورٹس پورے پاکستان میں بنا دیے تھے ٹو فاسٹ ٹریک. اس وقت ہمارا ڈیٹا سندھ میں یہ کہہ رہا ہے کہ 18 سے 20 ماہ لگ رہے ہیں. 18 سے 20 ماہ لگ رہے ہیں. کین یو امیجن دا پلائٹ آف اے وومن جو کورٹ بار بار جائے گی. اول تو زیادہ عورتیں جب ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے وہ کورٹ نہیں جاتی, ان کو ڈسکریج کیا جاتا ہے, FIR نہیں کاٹی جاتی. لیکن جب آپ کورٹ پہنچ جائیں گے اور عدالتیں اور پیشیاں ملتوی ہوتی رہیں گی تو آپ کو جو ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا اس کے لیے بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ we really need to expedite cases of gender based violence in our courts when they do reach that forum. Thank you so much, ma'am. My next question is from Sir Taimur. سر, عام آدمی کے عدالتی نظام پر اعتماد نہ ہونا انصاف میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. تو آپ کے لحاظ سے what steps should be taken to increase the confidence in judicial system? I think جو ہم ساری باتیں کر رہے ہیں وہ سب کچھ کرنے کی ضرورت ہے. کانفیڈنس جو ہے بلڈنگ وہ اوور نائٹ تو ہو نہیں سکتی. سو پہلے تو یہ کہ اویئرنیس, لیگل لٹریسی, اپنے حقوق کے بارے میں پتہ ہوگا تو آپ حقوق مانگیں گے. اور پھر یہ پتہ ہوگا کہ ہم نے صرف اگر NIC کی امینڈمنٹ کرانی ہے کسی ڈیٹا کی تو ہمیں کورٹ جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم محتسب اعلیٰ کے پاس بھی جا سکتے ہیں اس صوبے کے, یا اگر ہمیں پولیس کا کوئی ناکہ ہمارے محلے میں لگا ہوا ہے اور ہم اسے ہٹوانا چاہتے ہیں تو ہم اگین محتسب کے دفتر میں جا سکتے ہیں. کسی بینک یا انشورنس کمپنی سے ہمیں کوئی ایشو ہے تو ہم بینکنگ محتسب یا انشورنس محتسب کے پاس جا سکتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے جس طرح حیا نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ وہاں پہ وداؤٹ اے لائر آل یو نیڈ از اے کاپی آف یور ID کارڈ, اور آپ ایک کاغذ پہ پلین, کوئی اسٹیمپ پیپر کی ضرورت نہیں ہے, کاغذ پہ آپ جا کے ایک اپلیکیشن لکھ کے اپنی اپلیکیشن دے سکتے ہیں, بلکہ آپ محتسب.pk کے تھرو فری بھی جمع کرا سکتے ہیں. تو آپ کو ریلیف مل سکتی ہے. اور پاکستان میں جتنے سارے محتسب ہیں 1 لاکھ سے اوپر انہوں نے پچھلے سال اپلیکیشن نمٹائی ہیں. یہ وہ ہیں 1 لاکھ کیسز جو کہ اگر آپ کے جوڈیشل سسٹم میں آ جاتے تو جو آپ کو جس چیز میں ابھی 2 سال لگے ہیں وہ 4 سال لگے اس کیس کو بھی. سو اویئرنیس بڑی ضروری ہے. اور آپ کی اس میں انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ آپ لائرس, اب لا اسٹوڈنٹس کو چھوڑ دیں, عام لیٹیگنٹس کو چھوڑ دیں, لائرس کو بھی کہیں نہیں پتا کہ محتسب کے جو ادارے ہیں ان کا فنکشن کیا ہے پاکستان کے اندر, رائٹ. سو آپ کی جو بات ہے کہ جی جوڈیشل سسٹم یا آپ کا ڈسپیوٹ ریزولوشن سسٹم جو ہے, جس کو میں کہوں گا جس میں یہ ایڈمنسٹریٹو فنکشنز بھی آ جائیں گے, اس میں سب سے ضروری چیز یہ کہ جو اچھی چیزیں ہیں, جو دا گڈ نیوز از ناٹ کنویڈ انف, رائٹ. کہ یہ نہیں پتا چلتا کہ جی 1 لاکھ سے اوپر تو محتسب کے اداروں نے پراپرلی ڈسپوز کیے ہیں بیکاز گریونسز ور ایڈریسڈ, یا ماڈل کورٹس نے کتنے کیسز کیے ہیں, یا جو اب میڈیشن ہو رہی ہے کورٹ مینڈیٹڈ میڈیشن پنجاب میں, اس سے کتنے کیسز ریزالو ہو گئے ہیں. ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا بڑا ضروری ہے, تب لوگوں کو پتا چلے گا کہ ٹھیک ہے
ابھی بھی انصاف ہم میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ انصاف سب کو مل رہا ہے, یکساں مل رہا ہے, فوری مل رہا ہے اور بغیر کسی انفلوئنس کے مل رہا ہے, یہ نہیں ہم کہہ سکتے. لیکن آئی بلیو کہ آپ کا 80-90% جو آپ کا جو لیٹیگیشن ہے یا جوڈیشل سسٹم ہے اس کا کام چل رہا ہے, اور اگر اس میں کوئی ڈیلیز ہیں تو اس میں خالی ججز کا قصور نہیں ہے, اس میں پروسیکیوشن سروسز کا قصور ہے, وکیلوں کا قصور ہے. آپ وکیل کے پاس, میں نے کہا ہے نا, آپ پہلے کیس لے کے جائیں, پہلے آپ کو وہ یہ طریقے بتانا شروع کرتے ہیں کہ ڈیلے کیسے کرنے ہیں چیزیں, رائٹ. سو ہمیں اپنے اندر بھی انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے, جو لیگل کمیونٹی ہے اس کے اندر ٹریننگز اور پروفیشنل ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے. تو یہ سب کچھ چیزیں ہوں گی, بٹ اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ قانون کے اور اپنے حقوق کے بارے میں انفارمیشن کے ساتھ ساتھ جو پازیٹیو نیوز ہے اس کو بھی ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا مسئلہ ایز اے معاشرہ یہی ہے کہ ہم جو بری خبر ہوتی ہے اس کو ہم بریکنگ نیوز پہ چلائیں گے اور سارا دن ساری رات چلائیں گے. آپ ایز اے سوسائٹی ہی نیگیٹیوٹی کے اندر ہی ہر وقت پھنسے رہتے ہیں. سو آپ کو ضرورت ہے کہ جو ہم پازیٹیو چیزیں ہو رہی ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا جائے, بیکاز ججز خود تو نہیں بول سکتے, اینڈ the thing is they have to speak through their judgments. So یہ کام ہم سب کے اوپر ہے, جو ہم سوشل میڈیا یا اور آرگنائزیشن چلا رہے ہیں, پبلک تک ریچ ہے, کہ جو پازیٹیو رول اور کنٹریبیوشن ہے جوڈیشری کا اور کچھ لائرز کا بھی اور دوسروں کا, وہ ہائی لائٹ کیا جائے. اور آپ کے آج کے ڈسکشن کے تھرو آئی تھنک جو بھی سنے گا ابھی اس کو یا بعد میں, ان تک یہ بات پہنچانی بھی ضروری ہے, اور یہ ہم سب مل کے کر سکتے ہیں. کوئی ایک فرد یا ادارہ نہیں کر سکتا, یہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ خود یا حکومت نہیں کر سکتی, یہ ہم سب کو ہی کرنا ہے. May I add? Please. Yes, sir. You can. May I add? I would just add on your last point, Taimur, that we are all like at least we all come together time and time again because hum sab kisi achhe kaam ke اس میں کاوش میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں, سو ہماری انٹریکشنز ہوتی ہیں. بٹ آئی تھنک if I were to reflect on us, those people جنہوں نے کچھ تھوڑا بہت چینج لانا ہے, جن کی شیئرڈ انڈرسٹینڈنگ ہے, that there is probably more of a need for us to collaborate and work together. Now, I know this is like a very kind of regular and general type of thing to say, but the point is that I have noticed in my 10 years back in Pakistan کہ بہت سارے لوگ ہیں جو بہت اچھے اچھے کاموں میں involved ہیں, and then there are other people that have talent that come and that they also have an opportunity either to join an existing platform or to set up their own, and more often than not all of them set up their own. And so I just wonder from our own perspectives, if those of us who are working to improve legal literacy or access to justice or to make sure that people get a quality education or whatever, that we should kind of reflect and try to synergize and to band up with our other colleagues so that 2 + 2 might actually be equals to 8. Essentially, as opposed to 4, right? So this is just something that I wanted to add on your comment. نہیں, ایبسلیوٹلی. اور میں اس پہ صرف یہ مزید ایڈ کروں گا کہ حیاتی کے اپنا مٹیریل جو ہے وہ LJCP کو دیا ہے ٹو ڈسیمینیٹ. اب LJCP کے پاس شاید مطلب نیٹ ورک ضرور ہے, بٹ ہو سکتا ہے آن لائن پریزنس, یا اب تو ہر کوئی فرام ٹک ٹاک ویڈیوز ٹو انسٹاگرام اور فیس بک کے اوپر ساری انفارمیشن ڈسیمینیٹ ہوتی ہے, not even through traditional TV channels. So ہم بھی سب کو جو بھی ہم کر سکتے ہیں, if anything that needs to be done, happy to disseminate that information further. اور بھی جو لوگ کر رہے ہیں کام, ان سب کو یوز کرنا چاہیے. لیگل لٹریسی از امپورٹنٹ. ایک میں پہلے بات ہوئی تھی کہ اسکول میں پڑھانا چاہیے کہ نہیں, اس پہ میں صرف ایڈ کروں گا کہ میرے خیال میں تو لا بشک ایک کورس نہ ہو, ایک ٹیسٹ نہ ہو اس کا, لیکن اس کی اویئرنیس جو ہے وہ جب ایک سنگل نیشنل کریکولم کی بات ہو رہی ہے ان چیزوں کی, آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ بیسک اویئرنیس تو اسکول سے آپ لے کے چلیں. آپ بچے کو پیسے کا استعمال سمجھاتے ہیں, سچ اور جھوٹ کی بات بتاتے ہیں, تو اس طرح یہ بھی بتا دیں کہ جی قانون جو ہے
اس کا براڈ فریم ورک کیا ہے اور آپ کے لیے کیوں ضروری ہے زندگی. Now my moderator Ramna will conclude this session. Thank you, Laiba. Sir, I have a question for you, Sir Isfandiar Kasuri. Sir, that it is a fundamental principle of the law that ignorance of law is no excuse. Suppose there's a man who is illiterate and he's aggrieved and victim too. One who doesn't have the basic knowledge or education, how could law favor him? How to resolve this conflict, basically? واو آئی تھنک آپ نے یہ سوال غلط پرسن سے پوچھا ہے. میں تو انٹیمیڈیشن کے اپنے لیگل کالیگز کے انٹیمیڈیشن میں نہ جواب دے سکوں. Anyway, no, but as a regular citizen, I think that if that person is disenfranchised or illiterate, or that their situation in life has not allowed کہ وہ اپنے آپ کو اویئر کر سکیں ان قوانین کے بارے میں, as is the case in many parts of Pakistan, تو یہ سوال ذرا تھوڑا سا nuanced ہے, and I would consider factors like that in any kind of violation, criminal or otherwise, that any human being might commit. And I think the law does allow for such things. But I think Taimur or Haya would be better to answer this one. Sir, I mentioned before that it is some sort of conflict that raised in my mind, so that's why I asked this question. نہیں ٹھیک ہے ویسے, but I mean, you know, there's a legal answer to this question also, and that leads to a more appropriate. Sir Taimur, please continue. I was saying کہ Haya پلیس پہ بتا سکتی ہیں. I think جی میم Haya, would you like to address this? I think she's facing some connectivity issue. So دیکھیں, ignorance of law کی جو بات ہے, ignorance of law is no excuse. لیکن اب بات یہ ہے کہ اگر کسی کو آپ نے تعلیم ہی نہیں دی, ایکسیس ہی نہیں دیا, یا وہ اس کو آپ نے اکنامک سلیوری سے ہی نہیں نکال پائے اپنے ملک کے اندر, تو اینٹوں کے بھٹوں پہ کام کرنے والے بچوں کی ہم بات کرتے ہیں, یا ہاؤس ہیلپ کی بات کرتے ہیں, جو ابھی تک انڈر ایج لا میں ہم جتنی مرضی چینجز لے آئے کر رہے ہیں لوگ, تو اب آپ ان سے کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کو لا بھی پتا ہو, رائٹ, اور وہ کوئی غلط کام نہ کریں. ایک تو کچھ ہے کامن سینس کی بات کہ آپ نے کسی کو مارنا نہیں ہے, کسی کا سامان نہیں چوری کرنا, بٹ اس سے زیادہ کوئی اور ٹیکنیکل باتیں آ جاتی ہیں تو کسی کو کیا پتہ چلے گا. اب ایک بلیسفیمی لا کی بات ہے, اگین تھوڑی سی کنٹروورشل, لیکن یہ ہے کہ اگر کسی کو بالکل کوئی تعلیم ہی نہیں ہے تو آپ یہ کیسے سمجھائیں گے کہ جی کوئی اس طرح کی بات کر دینا, یا کل کو انٹرنیٹ پہ کسی چیز کا استعمال کر لینا, وہ آپ کے پیچھے FIA سائبر کرائم ونگ آ جائے گا, یا آپ کے پیچھے ایک ریلیجس بریگیڈ آ جائے گی جو آپ کو جیل میں بند کروا دے گی. تو یہ ان چیزوں کے لیے اب ظاہر ہے ایک اسٹیٹ کا بھی ایک برڈن ہے, اور آئی تھنک جو سوسائٹی میں جن لوگوں کے پاس وسائل ہیں یا ایکسیس ہے, ہمارے جیسے لوگوں کے لیے بھی, کہ یہ ایک رسپانسبلٹی ہے ٹورڈز ادرس کہ ان تک انفارمیشن پہنچائی جائے. آئی تھنک یہ ویسٹ کا کانسیپٹ کہ ignorance of law is no excuse, although ہم law میں اپلائی ضرور کرتے ہیں پاکستان میں بھی, but we have to consider the individual circumstances of the individual as well in the context of our society. Sorry Haya, آپ کچھ کہہ رہی تھی. I'm very happy I was not so off in my answer, Taimur. نہیں, not آپ آج وکیل ہیں, آپ کو لا کی ڈگری بھی کرا دیں گے. Couldn't hear you clearly. No, I think my connection has stopped working now. No, now you're totally clear. You are audible now. Oh, you can hear. Acha, okay, great. Yeah, I switched my camera off. میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ ایک تو ایک ڈیفینس آ جاتا ہے ڈسپانسبلٹی کا, ان پیکیولر اس کی خصوصیات ہوتی ہیں, لیکن یو نو دیٹس ویئر دا کورٹ اینڈ دی دوز دیٹ آر adjudicating upon such a soul need to have a
रिफॉर्मिस्ट अप्रोच. तो कानून आपको जो पनिशमेंट की बहुत सारे ऑप्शन, तो यू आर डूइंग मोर ध्यान है. Ma'am, sorry to interrupt you. You are not audible. Sir Esfandyar, I have a question for you. That everything during this COVID is everything is switched to online, and digitalization is quite common now. So how can even use the IT and all this system ताकि वो IT मतलब law literate हो सके और उसको legal literacy के बारे में कुछ पता चल सके? तो एनीवे इसके बारे में तो मैं आपसे बात कर सकता हूँ. पहले तो you know, there are the pioneers of these efforts are on the phone, I mean on our call already. Taimur and many other lawyers and practitioners have been working on all kinds of things. Courting the Law is obviously one of the if not the most well-known digital content for spreading legal literacy. इनके माशाल्लाह से आर्टिकल्स कुछ ऐसे हैं कि मुझ जैसे नॉन लॉयर्स भी समझ जाते हैं कि उनमें क्या लिखा हुआ होता है. They are being disseminated certainly amongst the more literate and educated classes of the country online for quite some time. इनके और भी platforms हैं, Insaf Camp, then there's Qanun Daan, which is presenting video content. So there is an array of content that people have been using, lawyers have been using, and other people as well. I'm really kind of excited. Actually, one of the reasons jo humne is area mein we made a jump into the technology space is upon the work that our other colleagues, Taimur and his other friends and other colleagues have done. हमने एक स्टार्ट में ही एक फेसबुक ग्रुप बनाया by the name of Vakeel Online, and that group has one purpose basically. आप उस पे आके सवाल पूछें, जो भी आपका क्वेश्चन है, CNIC कैसे लेते हैं, NICOP कैसे लेते हैं, फैमिली इशू है, कस्टडी है, whatever, and there are a whole bunch of lawyers there to answer your questions. Now what is really amazing about it is that यहाँ पे free advice दी जा रही है और हमारा उन लॉयर्स से कोई ताल्लुक भी नहीं है डायरेक्टली. अब बन गए हैं जब ये 4-6 महीने से ये चल रहा है. तो we didn't know any of the people when we started, and we have come to know people because we just set up this group. So इस ग्रुप में लोग अपने सवाल पूछते हैं और उनके जवाब मिलते हैं, and we haven't advertised anything or we haven't anything, और वो बढ़ता चला जा रहा है. उसमें फिर you know बाकी लोगों का भी कंटेंट आता है, कोर्टिंग द लॉ का भी, ये वो whatever. So a lot of people are getting a growing number of people are obtaining legal advice and legal awareness in a language that they can understand. यानी अगर मैं केस लॉ का रिसर्च इंजन खोल लूं और उसमें मैं केस लॉ से समझना चाहूं कि what the law means to me, so that is not something I can easily understand. A legal practitioner can understand it. So one of the ways in which we are all trying to work is to make sure कि जो legal language, legal terminologies हैं, उनको एक आसान से citizen comprehensible language में translate किया जाए. We are using a digital platform to do this, which of course our other colleagues are doing as well. But our focus is towards specific practical legal issues that people face. या legal issues से भी पहले, जिसकी तैमूर और हाया बात कर रहे हैं, legal awareness and legal literacy. Most of the inquiries we get are from people जिनको श्योर नहीं है कि ये कोई लॉ ब्रेक हुआ है कि नहीं है. किसी ने लिखा कि जी मेरे घर के ऊपर दीवार के ऊपर से नेबर का दरख्त के पत्ते गिर रहे हैं और मुझे साफ करना पड़ता है, मेरा कोई केस है कि नहीं. So you know, whether they have a case or not, people are using that platform and a growing number. Of course, जो लोग इंटरनेट टेक्नोलॉजी से connected nahi hai for reasons of income or whatever, that is not targeting them yet. But in any case, मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि technology, the use of digital technology is offering us a growing way in which to address these issues of legal literacy. Taimur knows a lot about that also. I mean, he's most welcome to comment as well. Yes, sir. Taimur, please. Bilkul, I would agree with what Esfandyar Sahab has already said. I think इसको मजीद करने की ज़रूरत है. जो एक चीज़ मैं सबको encourage करूँगा और कुछ हद तक वो कानूनदान वगैरह के थ्रू हो भी रहा है
کہ اردو میں زیادہ سے زیادہ اس کو انفارمیشن کو ڈسیمنیٹ کرنے کی کوشش کریں, بات کرنے کی کوشش کریں. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ مطلب میں اور آئی تھنک باقی بھی کوشش کر کے اردو میں ہی بات کر رہے ہیں آج, تاکہ یہ چیزیں دیکھیں یہ انٹرنیٹ پہ موجود رہتی ہیں, یہ ابھی کے لیے ڈسکشن نہیں ہے گھنٹے کی. سو کوئی بھی سنے تو لوگوں کے اندر انفارمیشن جانی چاہیے اور ان کو آگے بات کرنی چاہیے. سو I think digital platforms provide a very unique way of disseminating information. میں آپ کو صرف یہ آئیڈیا دوں گا کہ انصاف کیمپ کی اردو میں سوشل میڈیا پوسٹ جو ہیں ان کا قانون سب کے لیے ایک پروجیکٹ ہے. آئی تھنک وہ 2-2.5 ملین ان کی مہینے کی ریچ ہے ان پوسٹ کی, رائٹ. تو کوئی تو دیکھ رہا ہے, کوئی تو سمجھ رہا ہے. اسی طرح قانون دان کی ویڈیوز کے بے تحاشا ویوز ہیں لاکھوں ایوری منتھ. سو وہ زیادہ ان کی آڈینس آلدو شاید وہ وکیل خود ہیں, بیکاز وہ ذرا زیادہ ٹیکنیکل ڈسکشن ہوتی ہے قانون دان کے آن لائن شوز پہ. بٹ ہوپ فلی ہم زیادہ اس کو ایزیئر ٹرمینالوجی کے ساتھ عام عوام کے لیے بھی کچھ سیشن ضرور کرنے چاہیے. تو یہ ہر لیول پہ ہے, اور آئی تھنک اویئرنیس کی ضرورت, جس طرح انہوں نے شروع میں کہا قصوری صاحب, کہ ہر کسی کو ہے, وہ شہروں میں رہنے والے باوسائل افراد کو بھی ہے, بیکاز ان کو بھی قانون کا بتایا نہیں گیا. سو اور ٹھیک ہے, یہ کوٹنگ دا لا اوبویسلی انگلش میں ایک میڈیم ہے, تو ایک اس کی مین آڈینس وہ تھوڑی ڈفرینٹ رہی ہے, بٹ لیکن اس کی بھی ایک بے تحاشا ضرورت ہے. میں ایک سوال انفیکٹ وہ حیا کی طرف ڈائریکٹ کروں گا, اینڈ آئی ہوپ وی کین ہیئر ہر دس ٹائم. اور یہ ایک چیز ایسی ہے جس کے اوپر میرا کوئی زیادہ وی کین ہیئر یو ناؤ حیا, کیونکہ ایک یہ ایسی چیز ہے جس پہ میرا تو ذاتی طور پہ ایکسپیرینس یا تجربہ نہیں ہے, بٹ ایکسیپٹ ان دا کیس آف اوورسیز پاکستانی. سو اس وقت 10,000 کے قریب اوورسیز پاکستانی, یا اب شاید 8,000 ہو گئے ہیں کیونکہ کچھ پاکستان واپس چلے گئے ہیں یا ریلیز ہو گئے ہیں. تو 10,000 کے قریب پاکستانی اوورسیز جیلز کے اندر ہیں, مینلی ان دا GCC اسٹیٹس. اور ان سے میرا کچھ چلیں لنک رہا ہے بیکاز آف آر ایمبیسیز اینڈ واٹ ناٹ. تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ان میں زیادہ تر اس لیے جیلوں میں ابھی تک ہیں کہ ان کے پاس وسائل ہی نہیں تھے کہ وہ وکیل انگیج کر سکیں ان ملکوں میں, جو ان کو بتا سکیں کہ آپ یہ اپلیکیشن ڈال دیں تو آپ تو بیل میں باہر آ سکتے تھے, رائٹ. آپ کا ویزا اب اوور اسٹے ہو گیا اتنا کیونکہ آپ جیل میں رہے ہیں, اب ان کے فائن کون بھرے گا اور پھر آپ کو ملک کون بھیجے گا. سو اسی طرح میں یہ بیکاز انہوں نے پریزنس کی بات کی تھی حیا نے پہلے, سو مائی سارٹ آف کوسچن اینڈ فار دا بینیفٹ آف ایوری ون وڈ بی کہ ہمارے جو پاکستان میں پریزن میں لوگ ہیں, کیا وہاں پہ بھی یہ ایشو کافی ہے آئی ایزیوم کہ ان کو صحیح لیگل انفارمیشن یا ایکسیس نہیں ہے ٹو لائرز, یا کیونکہ لیگل ایڈ گورنمنٹ مینڈیٹڈ تو بس نام کی ہے, کوئی یو کے کی طرح تو نہیں ہے کہ گورنمنٹ اپوائنٹڈ لائر ہے جو کہ آپ کو واقعی انصاف دلا دے. So Haya, please, if you can, shed some light on that. That's so loaded, and I hope I get the opportunity to answer this. I hope you can hear me. دیکھیے چاروں صوبوں میں, خیر بلوچستان کا میں نہیں کہہ سکتی, خیبر پختونخوا میں لیگل ایڈ کمیشن has been established. پنجاب میں لیگل ایڈ اتھارٹی آئی ہے, اور فیڈرل لیول پہ بھی لیگل ایڈ اتھارٹی ہے جس کی میں خود ممبر ہوں, لیکن ان کو ابھی 2-3 سال ہوئے ہیں تو دے آر پریکٹیکلی ناٹ فنکشنل. سندھ کے صوبے میں 17 سال سے گورنمنٹ فنڈیڈ لیگل ایڈ پروگرام صرف کرمنل پرزنرز کے لیے ڈیفینس سپورٹ دینے کے لیے چل رہا ہے. گورنمنٹ نے اس کو فنڈ کیا ہے, اب یہ لا کے اندر ایک اسٹیچوٹری باڈی بھی بن چکا ہے, اس کو جسٹس ناصر اسلم زاہد صاحب لیڈ کر رہے ہیں since he stepped down and didn't take the oath from the Supreme Court. Having said this, اس کی اسپریڈ اتنی ہے کہ 27 جیل خانہ جات میں سے 25 جیل خانہ جات میں وہ کام کر رہا ہے, اور سندھ کے صوبے میں 18 سے 19 ہزار قیدی ہیں جن میں انڈر ٹرائلز 70% ہوں گے. تو یہ پروگرام چھوٹا سا پروگرام, اٹس اے ویری لو بجٹ آئٹم, اتنا افیکٹو ہے کہ یہ 2000 قیدیوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے مائنر کرائمز میں, اور مائنر کرائمز میں بہت بہتری آئی ہے, ڈسٹرکٹ کورٹس میں 8 سے 9 مہینے کے اندر کیس ڈسپوز ہو جاتا ہے. تو ایک سائیکل ہے کہ دے آر گوئنگ آؤٹ آف دا سسٹم, دے ڈی کنجسٹنگ پرزنس. لیکن مسئلہ تو وہی ہے نا, اوور اریسٹ کا, پولیس ڈالے جا رہی ہے, کورٹ ریمانڈ پہ ڈالے جا رہے ہیں, تو اٹ ول ناٹ سالو سسٹمک جسٹس ریلیٹڈ ایشوز. بٹ سندھ کے صوبے میں ایک گورنمنٹ فنڈیڈ سسٹم ہے جو مائنر کرائمس, پیٹی اوفینسز کے لیے فنکشنل ہے, بیل دے رہا ہے, شیورٹی دے رہا ہے, فائن بھی دے رہا ہے ٹو ڈی کنجسٹ پرزنس. پنجاب کین لرن فرام دیٹ ماڈل, KP کین لرن فرام دیٹ ماڈل.
بٹ ایٹ لیسٹ اب لیجسلیشن تو ہے لیگل ایڈ اتھارٹیز کی, کیونکہ فری لیگل ایڈ رولس جو لائرس کے لیگل پریکٹیشنرز ایکٹ کے تحت جو فری لیگل ایڈ کمیٹیز ہیں, ڈسٹرکٹ لیگل امپاورمنٹ کمیشنز بھی جو LJCP نے بنائی تھی, وہ by and large have failed. So whether you go for a really organic sort of localized model in each province, اس کے اپنے nuances ہوتے ہیں. The idea is کہ mentality کی بھی بات ہے تیمور. Legal aid should not be looked as something which will attack the livelihood of the junior bar. اس کو politicize election کے ٹائم پہ ہم کر دیتے ہیں, مہم چلتی ہیں اس کے against. Legal aid is there to serve the bar also. And you اس طبقے کے لیے جو 500 روپے کی فائن بھی نہیں بھر سکتا, تو بھائی وہاں سے آپ نے کیا کمانا ہے. تو مائنڈ سیٹ کی بات ہے. I just want to end by saying کہ اگر ہم کریکولا کی چینجز پہ بات کریں گے رمنا اور لائبہ, تو LLB ڈگری کے اندر بھی ایکسیس ٹو جسٹس کا ایک کورس ہونا چاہیے, تاکہ آپ آگے اگلی نسل جو ہے وکیلوں کی اس کو آپ سینسٹائز کریں کہ اس میں بھی آپ نے کمیونٹی میں کام کرنا ہے, آپ نے اتنے فری کیسز کرنے ہیں, لکھا ہوا سب ہے وہ ہو نہیں رہا. اینڈ آپ جب ایز اے وکیل آپ جب سپریم کورٹ کی انرولمنٹ کے لیے جائیں گے, ہائی کورٹ کی انرولمنٹ کے لیے جائیں گے, یو مسٹ بی آسک کہ آپ نے پرو بونو کیسز کتنے کرے. سب کرتے ہیں چھوٹا موٹا کام, یہاں کی اسٹرکچر لانے کی پوری ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ. You are absolutely right. Sorry, I get excited when I hear these types of things. Anywhere in the world, in the Western world or the developed world, a real estate agent, somebody who sells houses in a community, goes to church and hosts bake sales. They go and they put people in school. They give to their community. There's this disconnect somehow where if you assume that if you offer legal aid, that somehow you are cutting yourself down. And this is a misconception elsewhere. We have to try and change this here. I tell all the young lawyers that I meet who we are trying to bring onto our digital platform that, look, we want to prove that the amount of work you do for your community is directly correlated to how successful your future legal practice will be. And so, people don't understand this here yet, but certainly they should. And on the flip side, the consumers should understand it also. I, as an educated consumer, will feel much more comfortable with a lawyer that has represented 10 people pro bono last year, because it tells me something about the integrity of that human being and how much they stand in the corner of their clients and the people they work with. And so when you say this, Haya, you're absolutely right. And it is certainly something that we should talk about post-call as well. Indeed, very rightly said, sir. رمنا میں بھی کچھ ایڈ کر دوں اس پہ. I think very valid جی اینڈ ایکسلنٹ پوائنٹس. میں اس میں یہ بار والی بات کو تھوڑا سا آگے لے کے جانا چاہوں گا. آئی تھنک یہ جو اتنی پولیٹیسائز ہوئی ہے پورے پاکستان میں بار پالیٹکس, اور ہمارا جو ایک وکلا گردی کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے ہم وکیلوں کو, اور ہر دفعہ بار بڑے بڑے وعدے کر کے اور چیزیں کر کے آتے ہیں اور پھر ہوتا کچھ نہیں ہے. یعنی کہ ایک آپ کسی کو اب ایک بینک کورٹ میں اگلے دن کسی وکیل نے جج کو ڈیروپ کرنے کی کوشش کی ہے, لٹرلی کپڑے اتارنے کی کوشش کی, اور تو دوسرے وکیلوں نے پکڑ کے اس کو پھر مارنا شروع کر دیا اور وہ ویڈیو وائرل ہو گئی. سو کیا ہوتا ہے ان کیسز کے اندر, ان سچویشنز کے اندر, جی ڈگری والے وکیل آپ کے اتنے نکل آئے تو اس سے کیا ریلیٹڈ ریمیڈی ہو رہی ہے. اگین وہ ہم نے شروع میں بات کی کہ سینکشن آف لا از امپورٹنٹ. اسی طرح بار کے اندر اگر آپ میں بار الیکٹ ہو رہی ہے, بار لیڈرشپ انہی لوگوں کے ووٹوں کے ساتھ, تو ان کے سے ریلیٹڈ وہ فیصلے کیسے کرے گی. سو آئی تھنک بہت ایک فنڈامنٹل چینج کی وہاں ضرورت ہے. دوسری بات یہ تھی کہ جی یہ لوکریٹو نہیں ہے یہ والا کام جو ہے, اگر ڈیفینس کا کام کرنا ہے مائنر اوفینسز یا چھوٹے اضلاع کے اندر, تو اس کا کیا حل ہے. میں تو پہلے اس کو یہ کہوں گا, اور میں خود اس چیز کو پریکٹس کرتا ہوں, اینڈ آئی تھنک پاکستانی لائرز نیڈ ٹو گیٹ اے بٹ مور ایمبیشس. تھوڑا سا آگے سوچیں. یہ اس ریس کے اندر پڑھنے کا کہ جی وہ 2000 5000 50,000 والا کیس آپ نے پکڑ کے کیا کرنا ہے. اگر آپ کے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس اور آئی ٹی اور سافٹ ویئر ڈیولپرز پاکستان بیٹھ کے پوری دنیا کا آپ کام کر سکتے ہیں, اٹس اے ملٹی بلین ڈالر انڈسٹری. ہمیں اور کچھ نہیں تو کووڈ-19 نے یہ سکھایا ہے کہ آپ کہیں بھی بیٹھ کے کچھ بھی کر سکتے ہیں. ایک سال پہلے ہم اس طرح کا پینل کرنے کے لیے ہم کچھ ملین روپے خرچتے اسلام آباد یا کراچی میں ایک ہوٹل میں
इकट्ठे होते, आप हम तीनों को फिर इकट्ठे कर सकती, हम अपने दिन क्लियर करते और आते. अब आराम से उठ बैठे हैं, फोन के बाद कंप्यूटर बंद करेंगे and we'll move on to the next thing, right? So we have to learn from these things. और मैं तो ये कहूँगा, और पाकिस्तानी वकील भी वो बहुत टैलेंटेड है, आई थिंक उनकी अपस्किलिंग की जरूरत है. एंड इंस्टेड ऑफ जस्ट टारगेटिंग दैट वर्क, दे नीड टू थिंक कि हम इंटरनेशनल काम कैसे कर सकते हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट वर्क कैसे कर सकते हैं, हम वही जो ऑफशोर सेंटर्स का कॉन्सेप्ट है उस तरह की चीजें लाने की जरूरत है, ताकि आपके जो खासतौर पे नए बार के मेंबर्स हैं, दे शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट अदर थिंग्स, बजाय कि उसी रट में और आधा दिन जाके आपने वकीलों के अपने सीनियर्स के इलेक्शन कैंपेन करनी है, बाकी आधा दिन स्ट्राइक करनी है या सड़क के ऊपर निकलना है, राइट? सो दैट्स अ कंप्लीट एंड अटर वेस्ट ऑफ टाइम. सो आई थिंक ये एक चीज है मैं जिसके बारे में बहुत पैशनेट हूँ. So I think we all need to do all these different things, right? So and we just need to keep this conversation going and across Pakistan. So yeah. तैमूर, वो उर्दू वाली बात पे जो आपने लास्ट की थी, तो मैं अभी रिसेंटली ये जो वो कनोली वाला इशू हुआ था टीवी के ऊपर, तो उसके बाद वो सोशल मीडिया में, फेसबुक के ग्रुप में भी ये कमेंट्स आ गए कि जी उर्दू में डिस्कशन शुरू करें. तो मैंने वो उर्दू का फॉन्ट अपने एंड्रॉयड फोन में डाउनलोड किया, तो मुझे को 15-20 मिनट लगे उर्दू में सवाल लिखने के, 4-5 जुमले, मगर वो लिख लिए मैंने. और इंटरनेट पे उर्दू के जो जवाब आए थे, आधे से ज्यादा रोमन उर्दू में आए, राइट? कुछ लोगों ने उर्दू में लिखे, मगर मुझे ऐसे लगा जैसे कि ये रोमन उर्दू एक ऑब्स्टिकल है जिसको हमें क्रॉस करना पड़ेगा उर्दू लैंग्वेज पोस्टिंग के लिए. जस्ट एज अ साइड नोट. नहीं, और उससे भी बढ़ के देखे, पंजाबी में कहते हैं माँ बोली पढ़ाओ अनपढ़ता मुकाओ, right? So you need to teach in the local language, and that local language can be Seraiki, it could be Pashto, it could be Sindhi, whatever, right? So वो भी हमें करने की जरूरत है, integrate. But I am hopeful. मतलब मैं तो this all it's a lovely whatever Saturday afternoon. But like you, Sandhya, get really excited, right? Just talking about these things and. Because I think there is so much that can be done, and I think हम अपनी, मतलब मुझे ये नहीं पता था कि जो सिंध वाला कमीशन जो है वो कितना इफेक्टिव है. सो इस वक्त क्योंकि नॉर्मली इंप्रेशन ये आता है कि सिंध में तो कुछ भी नहीं हो रहा, राइट, एक्सेप्ट सिंध हाई कोर्ट, राइट? और तो हमें ये सब भी जरूरी है कि तरह के डिस्कशंस, डायलॉग्स चलते रहें और लोगों तो बात बताते रहें कि कहाँ क्या क्या चीजें हो रही हैं, राइट? जो हम सब कुछ कर रहे हैं आज से कई 5 साल 10 साल पहले, मतलब ये इस लेवल पे नहीं थी चीजें. सो कुछ ना कुछ तो इफेक्ट हो रहा है. होपफुली इन अनदर 5-10 years टाइम थिंग्स विल बी मच मोर एडवांस्ड एंड वुड हैव इम्प्रूव्ड. सो ना उम्मीदी गुनाह है. और इस पे आई विल hand it back to the moderators. Sorry for taking over your role. No sir, it was totally pleasure listening you. So we are due to the short time, we have to end this session now. So let me ask one-liner note or maybe recommendation from Ma'am Haya Iman. So what would you like to address to increase the legal literacy and regarding that for the law graduate students? जी मैं तो यही कहूंगी, मेरी पहले आवाज आ रही है आपको? ये मेरा आ रही है. अच्छा, आखिर की जो मेरी तजावीज होंगे शरई खानदगी के लिए वो यही है कि चंद प्रिंसिपल्स लेके चलें, अपनी जुबान को अपनाएं, अपनी आइडेंटिटी को अपनाएं, अपने कल्चर को अपनाएं, हर चीज में इसको एम्बेड करें. और जैसे Esfandiar is now hot commodity more than ever. That's what the pandemic has told us. So टेक्नोलॉजी के बगैर तो कोई फ्यूचर का सोल्यूशन ही नहीं है बेसिकली ना. तो इन्हीं की डिमांड है, इन्हीं लोगों ने कोटिंग द लॉ जैसे फोरम्स एंड द गुड वर्क ही इज डूइंग देयर, इसी ने हमें आगे लेके चलना है. तो हमें इसको इसका फ्यूजन चाहिए बिल्कुल. और लिटरेसी को आपने रोजमर्रा की चीजों में एम्बेड करना है. रोजमर्रा की वोकेशनल ट्रेनिंग के अंदर कोई ऐसा कंपोनेंट डाल लें आईनी हकूक का, या कि
मुतसिब आला के यहाँ किस तरह आप जाएं, इस तरह की चीजें वी हैव टू बी क्रिएटिव. और अडल्ट टीचिंग मेथोडोलॉजीज में मैं लॉ स्टूडेंट्स या यंग ग्रेजुएट्स को कहूंगी कि पहले से पढ़ना शुरू कर लें, बिकॉज आपने अपनी कम्युनिटीज में काम करना है, बच्चों के साथ तो काम करना ही है, बट मैच्योर ऑडियंस को किस तरह अप्रोच करना है, वर्किंग क्लास को कैसे आपने अप्रोच करना है. तो ये चंद चीजें हैं जिसको दैट आई वुड पुट फॉरवर्ड एज सजेशंस फ्रॉम माय एंड for the youth that may want to play its part in community mobilization and legal literacy. I wish we could continue the discussion, but due to short time, we have to end it now. I will like to thank to our honorable guests, Barrister Taimur Malik, Ma'am Haya Iman Zahid, and Sir Esfandiar Kasuri, who took time from their busy schedules and enlightened us on such an important issues. I think there's still much that's needed to be done, and we need to be more literate regarding these. And हम लोग जो लॉ स्टूडेंट्स हैं बेसिकली, जिस तरह मैम हया ने अभी बात की कि हम लोगों को पहले से ही इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करना चाहिए, ताकि हम लोग अब जब प्रोफेशनल फील्ड में एंटर हों तो हम लोग बेटर सर्व कर सके अपनी कंट्री को. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस. Thank you. Thank you, everyone. It was a pleasure. Shukriya. Thank you so much. Hafiz. Bye-bye. Khulla Hafiz. आई होप व्यूअर्स आपको इस सेशन से लीगल लिटरेसी के बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिली हो, और आई होप हम इन चीज़ों को अपनी नॉर्मल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करें. वी हैव अनदर सेशन and our honorable guests will be joining us soon, so stay tuned.
Hello, Assalamu alaikum, Ramna. Walaikum assalam, sir. Hello. Yes, sir, you're audible. Can you hear me? Yeah, you're Yes, audible. I think Sir Salman Abid is also here and Sir Musharraf Zaidi is also here. We should begin. Assalamu alaikum and a very good afternoon to all of you. I'm Jannat Amjad, Coordinator PTY 2021. Yes, sir, you're totally audible. I'm Jannat Amjad, Coordinator BTY 2021. Hello. And I'm also serving as a Deputy Secretary General for YGA. With me is my co-moderator, Haris Suhail. He's also acting as a DSG YGA. Welcome, Haris. Thank you. I feel immense pleasure to be welcoming you all to this incredible session, Shape the Future. We will be discussing bureaucracy, civil services, and how they can be utilized to reform the Pakistani structure and the framework. But the question is, do they really alter the Pakistani framework? We will get the answer to this question from the incredible guest we have. Let me introduce Sir Salman Abid. He's a policy advisor, he's a journalist, and an executive director, IDEA Pakistan. Also, we have with us a respectable Musharraf Zaidi. He's a senior fellow at Tabad Lab and a columnist at the D News and the team leader for the DAY. Yes, sir. Yes, sir, you're audible. Okay, so we'll also be Khurram Chugtai will also be joining us shortly. So let's begin the session with a very basic and a core question. How, and this question is delegated to Mr. Salman Abid and to Musharraf Zaidi, that how do you define bureaucracy and what is its nature, the basic crux, considering the current Pakistani framework? Over to Sir Salman Abid. Ji, sir. Sir, you're on mute. Thank you very much. Thank you very much. Actually, when we are talking about the bureaucracy, so bureaucracy से फिर हमारी मुराद ये होती है कि एक आपका इंतजामी ढांचा जो बुनियादी तौर पे सर्विस डिलीवरी को इंश्योर करता है और आपकी जो गवर्नेंस के सिस्टम्स हैं उसको ट्रांसपेरेंट तरीके से बिहेव करते हुए लोगों को ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेट करना, यानी जो जिसको आप कहते हैं ना पब्लिक सर्वेंट, तो पब्लिक सर्वेंट से मुराद ये है कि ऐसे लोग जो पब्लिक की एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतर सके और उनको ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेट कर सके ताकि वो अपनी गवर्नेंस के कॉन्टेक्स्ट में एक एक्सपेक्टेशन जो उनकी होती है उसको फुलफिल किया जा सके। तो मेरे नजदीक जब मैं ब्यूरोक्रेसी की बात करता हूं तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस के साथ एक वो सर्विस डिलीवरी को ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव करे और लोगों को हो उस तक, ताकि लोग उसको उससे ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज जो है वो अवेल कर सकें अपने एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए। तो मैं तो ब्यूरोक्रेसी को इस तरह से देखने की कोशिश करता हूं। जी थैंक यू सर। सर बिल्कुल आपने सही कहा, सरकारी मुलाजिम सिविल सर्वेंट्स। सर मुशर्रफ, आप क्या इस पे अपनी राय देंगे कि आप किस तरह डिफाइन करेंगे ब्यूरोक्रेसी को, इसका बेसिक कोर क्या है, और अगर हम लोग पाकिस्तानी फ्रेमवर्क को देखें तो उसको कंसिडर करते हुए आप किस तरह डिफाइन करेंगे? जी बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत many thanks, और it's very nice to see young people
coming together and engaging on important issues. सलमान साहब ने बिल्कुल दुरुस्त जो है इसकी जो डेफिनेशन दी है, मैं उससे अग्री करता हूँ. मेरा ख्याल है क्या ब्यूरोक्रेसी को क्या होना चाहिए और क्या ब्यूरोक्रेसी है, इन दो चीज़ों में भी कुछ तजाद पाया जाता है पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान जो है वो दुनिया का हिस्सा है. यहाँ पे डिबेट हो सकती है कि कितना ज़्यादा पीछे है पाकिस्तान या आगे चीज़ों में. एज फार एज ब्यूरोक्रेसी इज़ कंसर्न्ड, अक्सर जब हम ब्यूरोक्रेसी लफ्ज़ ब्यूरोक्रेसी इस्तेमाल करते हैं तो हमारी मुराद जो है वो ब्यूरोक्रेसी से होती है सीनियर सिविल सर्विस के जो मेंबरान हैं या एलीट सिविल सर्विस के जो मेंबरान हैं जिनको रसाई हासिल है आला ओहदों से, यानी कि there's very few people that are eligible to become Secretary Irrigation in the Punjab or Home Secretary in Sindh or even Deputy Secretary in the Establishment Division. तो जो actual public service है वो तो बहुत वसी है. आपको इल्म है सबको हमें कि हमारे यहाँ पब्लिक स्कूल टीचर्स की तादाद तकरीबन 8 लाख है. वो सब पब्लिक सर्वेंट्स हैं. क्या उनको होना चाहिए या नहीं, क्या उनको सिविल सर्विस रूल्स के तहत जॉब प्रोटेक्शन, परमानेंट जॉब प्रोटेक्शन होनी चाहिए या नहीं, ये एक अलग सवाल है. पुलिस के जितने एहलकार हैं वो सब पब्लिक सर्वेंट्स हैं. सबसे अहम शायद हमारे मुल्क में जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं वो हमारी फौज है. नॉट जस्ट द ऑफिसर्स बट एवरी सिंगल फुल टाइम एम्प्लॉय ऑफ द मिलिट्री, द आर्म्ड फोर्सेस, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स हो. और इसको अगर हम देखें तो ब्यूरोक्रेसी का लफ्ज इन सब के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाएगा. मुझे लगता है पाकिस्तान की कॉन्टेक्स्ट में जो है ब्यूरोक्रेसी मीन्स जो एलीट सिविल सर्विस ग्रुप्स हैं, ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स हैं, तकरीबन 14 या 15, आई कुड बी ऑफ बाय अ फ्यू हियर क्योंकि बहुत अरसे बाद जो है मैं इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ. इसी तरह जो प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस है वो अक्सर उन्होंने पिछले चंद सालों में बड़ी अपने आप को भी मनवाया है और प्रूव किया है कि उनकी कॉम्पिटेंस में और जो फेडरल सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी कॉम्पिटेंस में वो इतना ज़्यादा जो है डिफरेंस नहीं है. सिविल सर्वेंट्स की तादाद भी जो है वो हमारी नीड्स से बहुत कम है. तो जो PMS के ऑफिसर्स हैं किसी भी सूबे के, स्पेशली जो ब्राइट और हार्ड वर्किंग हैं, उनको मौके मिले लेकिन उस तरह नहीं मिले जिस तरह वो समझते हैं. सो हमारी ब्यूरोक्रेसी एक बहुत कंटेस्टेड स्पेस है और इसमें जो डिसीजन मेकिंग ओहदों में जो लोग आ सकते हैं या आते हैं उनको हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं. अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं समझता कि जो परफेक्ट डेफिनेशन सलमान साहब ने पेश की उसके तहत जो है हमारी ब्यूरोक्रेसी उस पर पूरी उतरती है. हमें अक्सर जो है एग्जाम्पल्स अच्छे मिल जाते हैं. मुझे बड़ा शौक है हमजा शफकात का एग्जाम्पल इस्तेमाल करने का क्योंकि बहुत लोग उनको जानते हैं क्योंकि वो बहुत प्रोमिनेंट हैं थ्रू ट्विटर. वो ट्विटर को यूज करते हैं एज एन एंगेजमेंट टूल. वो एक्चुअली सर्विस डिलीवरी में बिलीव करते हैं. वो अपने आप को एक पब्लिक सर्वेंट के तौर पे डिफाइन करते हैं और इन द फायरिंग लाइन अपने आप को रखते हैं. उन पे बड़ी क्रिटिसिज्म भी होती है. मेरी भी बहुत टेक्निकल क्रिटिक्स जो है शायद हो हमजा पे, लेकिन एज अ ब्यूरोक्रेट that fulfills the definition that Salman Saab presented, I think it's very good. One thing to remember, unfortunately, हम use कर रहे हैं लफ्ज़ bureaucracy. Bureaucracy comes from the word bureau, and bureau doesn't mean department or unit. Bureau means desk. तो जो डेस्क जॉकीज या जो लोग जो है डेस्क पे काम करते हैं, ओरिजिनली ये आइडिया था कि एक स्टील स्ट्रक्चर आपको चाहिए रियासत का जो रियासत के मामलात को मैनेज कर सके ऑफिशियल कैपेसिटी में, जहां लिखत पढ़त और सिग्नेचर्स और अप्रूवल्स और फॉर्मेलिटीज जो है वो ऑब्वियसली आई थिंक दैट मीनिंग हैज in a sense evolved. Anyway, there's lots more to talk about and Khurram Saab has also joined us, so I think I see the floor. Yes sir, thank you sir. हमें सर खुर्रम चगताई ने भी ज्वाइन कर लिया है. He's a public policy and governance consultant at Corporate and Strategic Council. Welcome sir. अस्सलाम वालेकुम. सर डिस्कशन चल रही है पे और किस तरह से इसको डिफाइन किया जाता है. सर सलमान ने और सर मुशर्रफ ने बहुत एक्सप्लिसिटली और बहुत क्लियरली इसको डिफाइन कर दिया है. ऑल्दो इसके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी जो डूइंग्स हैं वो इस डेफिनेशन से मैच नहीं करती, लेकिन इनको अगर
یہ کو ٹریک پہ اور اپنی ورکنگس کو رسپانسبلٹی کے ساتھ لیں اور اینڈ ایکچوئل پبلک سروینٹس کام کرنا شروع کریں تو بہت سے ریفارمس کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو میرا کویشچن سر آپ سے یہ ہے کہ ہاؤ بیوروکریسی کین ریفارم the Pakistani framework that has already been hollow due to the inappropriate acts by the executives, and yet they're not addressed. How the institutions can make them accountable for their performances in accordance with the law. Ji sir. Thank you. We have to define so there is was and there was an Indian political service. That was the basis of bureaucracy. In first, Governor Sir, we can't hear you properly. There's a lot of breakage in your voice. No sir, I think connectivity کا مسئلہ ہے. سر ابھی بھی مجھے لگتا ہے کنیکٹیوٹی کا مسئلہ آ رہا ہے بیکاز ہم آپ کو صحیح طرح سن نہیں پا رہے, آپ کے الفاظ جو ہیں بالکل کلیئر نہیں ہے. تو سر پھر ہم ہمیں ابھی شارٹلی جوائن کر لیتے ہیں. سر سلمان آپ کیا کہیں گے کہ کس طرح سے جو ہے پاکستانی فریم ورک کو بیوروکریسی جو ہے وہ ریفارم کر سکتی ہے؟ اگر ہم دیکھیں کہ ہمارا سسٹم آلریڈی بہت کھوکھلا ہے, بہت ہالو ہے اور اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, تو کس طرح سے ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے ان کی ڈوئنگس کے اگینسٹ؟ جی سر. جی آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں؟ جی سر. جی اچھا دیکھیں, بات بڑی سمپل سی ہے. ایک بڑی اچھی بات مبشر زیدی نے کی ہے. ایک تو ہمیں پبلک سرونٹ میں اور بیوروکریٹ کے درمیان جو فرق ہے نا اس کو سمجھنا ہوگا. اور جب ہم بیوروکریٹ کہتے ہیں تو ایک ڈیسائسو پاور, جی ایک ڈیسائسو پاور ہوتی ہے جو اپنی ایڈمنسٹریٹو کانٹیکس میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے, اور ایک گورننس کے سسٹم کو ٹھیک طریقے سے وہ لیڈرشپ پرووائڈ کرتی ہے. اور یہ بھی مبشر نے ٹھیک کہا کہ ایک فیڈرل کی کیڈر ہے اور ایک آپ کا پروونشل کیڈر ہے. اصل میں اب پرابلم کیا ہے, لیکن چار قسم کے ایشوز آ رہے ہیں جو ہمیں اس وقت فیس کرنے پڑ رہے ہیں بیوروکریسی کے کانٹیکس میں. اینڈ مبشر آلسو ایگری وتھ می. پہلا تو کانٹیکس یہ ہے کہ آپ کے ہاں ایک پولیٹیکل انٹرفیئرنس جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. یعنی جو ہماری بیوروکریسی ہے وہ انڈیپینڈنٹلی اپنے آپ کو اس طرح سے بیہیو کرنے کی پوزیشن میں نہیں آتی, کیونکہ lot of political pressures either is from federal government and then to be a provincial government. تو آپ کا بیوروکریٹ آزادانہ بنیادوں پر فریلی اپنے فیصلے نہیں کر پاتا, وہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے گورنمنٹ کے پریشرز کے اوپر. ایک بات. دوسرا بڑا پرابلم آ رہا ہے وہ ہے آپ کے کیپیسٹی بلڈنگ کے ایشوز, یعنی آپ کتنے کیپیبل ہیں اور کتنا آپ کے جو ٹریننگ پروگرامز ہیں اس کو آپ نے جدید تقاضوں کے مطابق مانگ کیا, اور اس کے اندر سے کس طریقے سے جو کیڈر نکل رہا ہے اس کو آپ فل ٹرین کر رہے ہیں. یہ دوسرا ایشو ہے. تیسرا یہ ہے کہ جو کیڈر آپ کے پاس موجود ہے اس کا مانیٹرنگ سسٹم کیا ہے, اس کا اکاؤنٹیبل سسٹم کیا ہے, کس طریقے سے وہ پورے اپنے سسٹم کے اندر اکاؤنٹیبل ہوتا ہے, اور اکاؤنٹیبل میں وہ خود چیک اینڈ بیلنس میں اور سیلف جو اپنا اکاؤنٹیبلٹی ہے اس پہ کیسے پورا اترتا ہے. اور چوتھا یہ کہ وہ اپنی ٹائملی اپنے جو فیصلے ہیں اس کو کیسے مینج کرتا ہے, ریسورسز کو کس طرح سے یوٹیلائز کرتا ہے, اور سب سے بڑھ کر جو ایشو آتا ہے وہ ہے اس کا پبلک کانٹیکٹ, یعنی عوام کے ساتھ اس کا رابطہ کتنا مؤثر ہے.
اور کتنا افیکٹو ہے. یعنی جو پبلک کی ڈیمانڈ آ رہی ہے جی پبلک جی کوشچن جو ہے ہمارے ماڈریٹر پوچھنا چاہ رہے ہیں ڈیمانڈ آ رہی ہے اس ڈیمانڈ کو وہ اپنی پلاننگ کے ساتھ کیسے میچ کرتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تھینک یو سر. اوور ٹو یو حارث. حارث آپ کیا کوشچن پوچھیں گے؟ میں السلام علیکم. میرا سوال چونکہ پہلے مشرف زیدی صاحب بھی اس حوالے سے بات کر رہے تھے, اس دوران بھی ایک سوال آیا. ابھی سلمان عابد صاحب نے پولیٹیکل انفلوئنس کی بات کی. پولیٹیکل انفلوئنس انڈیڈ اس حد تک ہے کہ ان کی پرفارمنسز, کیونکہ جب گورنمنٹ چینج ہوتی ہے تو ایک پرفارمنس میں گیپ آتا ہے جس وجہ سے انہیں اپنے پولیٹیکل پریشر کی وجہ سے بہت ساری چیزیں چینج ہونے لگتی ہیں. اور مشرف زیدی صاحب نے بھی کچھ اس طرح سے الفاظ کہے تھے جس سے کوشچن میں آیا تھا کہ پالیسی میکنگ جو بیوروکریسی میں ہوتی ہے, موسٹلی پالیسی جو میکنگ ہے وہ تو لیجسلیٹو باڈیز میں ہوتی ہے. ہمارے پاکستان کا پولیٹیکل سٹرکچر کچھ اس طرح سے, ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر اس طرح سے ہے کہ لیجسلیٹو باڈیز جو ہیں وہ پالیسیز بناتی ہے اور ان پہ امپلیمنٹیشن بیوروکریسی ان کی ہیلپ کرتی ہے. لیکن بیوروکریسی پالیسی میکنگ پہ ان کی ایک طرح سے ایز اے تھرڈ پارٹی ان کی ہیلپ بھی کرتی ہے. تو بیوروکریسی کا پالیسی میکنگ میں کس طرح کس حد تک رول ہے, یہ میرا مشرف زیدی صاحب سے ایک سوال ہے. تھینک یو. پالیسی میکنگ پر جی اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہو تو میں اس کا جواب جو ہے وہ دیتا ہوں. جی جی پلیز. ایک تو یہ سلمان صاحب, میرا نام مشرف ہے, مبشر نہیں ہے. سوری مشرف صاحب. جی مجھے تو اتنا برا نہیں لگتا, لیکن شاید مبشر کو لگ جائے تو اس لیے میں نے کہا میں کریکٹ. دیکھیں حارث کا جو سوال ہے وہ بڑا زبردست سوال ہے, لیکن اس میں تھوڑا سا میری اپنی جو ریڈنگ ہے یا جو میری اپنی سمجھ ہے چیزوں کی وہ تھوڑا سا اس میں فرق ہے جو حارث نے پیش کیا ایز دی اسٹیٹس کو. ایک تو یہ کہ بیوروکریسی کا فارملی جو پاکستان کے سٹرکچرز ہیں, ایڈمنسٹریٹو ہوں, لیگل ہوں, ان میں یا کانسٹیٹیوشنل ہوں, ان میں بیوروکریسی کا پالیسی میکنگ رول نہیں ہے. بیوروکریسی کا امپلیمنٹیشن کا رول ہے. اور کیونکہ جو پالیسی میکنگ کا رول ہے وہ دو اداروں کا ہے, دو انسٹیٹیوشنز, ایک پارلیمنٹ اور دوسری ایگزیکٹو. ایگزیکٹو سے ہم اکثر جو ہے ہم ایگزیکٹو کو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ پولیٹیشین سارے لیجسلیچر میں اور جو بیوروکریٹس ہیں وہ سارے ایگزیکٹو ہیں. ایسا ایکچولی نہیں ہے. بیوروکریٹس آر ناٹ فارملی پارٹ آف دی ایگزیکٹو. ایگزیکٹو مینس آفس آف دا پرائم منسٹر, آفس آف دا چیف منسٹر, آفس آف دا منسٹر, offices that are imbued and empowered with statutory powers to compete with as on an equal footing with the judiciary and the legislature. And when I say compete, اس کا لڑائی سے مقصد نہیں ہے, لیکن جو سٹیچر ہے ان فیصلوں کا وہ اسی درجے کا ہے, لیکن ان کے فیصلے الگ ڈومین میں ہیں, جوڈیشری کے فیصلے الگ ڈومین میں ہیں, اور پارلیمان کے فیصلے الگ ڈومین میں. سو پالیسی میکنگ کا جو رول ہے وہ technically and ideally actually shared across the three hai. The parliament shapes the norms, the standards within which policies must be made. The judiciary upholds those standards and interprets them jahan pe gray matter hoga, jahan pe gray area hoga. Hopefully gray matter bhi bahut sara hoga. And then the executive shapes policies within the framework given to it by the parliament and judicial exercise of its powers over many years, jisko presidents वगैरह कहते हैं. اور اس کے اندر پھر اس کا سب سیٹ جو ہے وہ بیوروکریٹس جو ہیں اس کو انٹرپریٹ کر کے اور اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. بیوروکریٹس کی پرماننسی کا جو رول ہے وہ اس لیے ہے کہ پولیٹیشینز آنے جانے والی چیز ہے ایک ڈیموکریٹک سسٹم میں. So what you want is a state of permanence and you want to be able to hold to account. تو یہ جو جنت کا پوائنٹ تھا اکاؤنٹیبلٹی کا, سسٹم کی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے جو اسٹیل اسٹرکچر ہے وہ ہونا لازم ہے, بیکاز وہاں سے آپ تعین کر سکتے ہیں کہ یہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. Unfortunately, Pakistan mein there's a number of gaps, and I think Khurram has joined us and his connection is working as well. So I'll speak a little more about that, lekin I think we should include Khurram in the conversation. بات پاکستان میں
मोहम्मद, मोहम्मद गोरा, मोहम्मद अली। थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे नहीं है और इनकी जो इम्प्लीमेंटेशन वर्किंग सी दैट इज आल्सो रिक्वायर्ड। तो मेरा यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि जब रहता है आपकी वर्किंग रेजिडेंसी रहती है तो आपके चांसेस जो हैं वो करप्शन करने की या इनअप्रोप्रिएट एक्शंस करने के जो डायरेक्टली जो है वो सिविल सर्वेंट को सूट नहीं करते वो बढ़ जाते हैं, बिकॉज आप ग्रैंड स्टैंड हो जाती है पावर इन पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया। तो आपके ओपिनियन में ये मेरा क्वेश्चन जो है सर खुरम से भी था, लेकिन अब वो शायद कनेक्टिविटी इशू की वजह से वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो मैं आप दोनों से आपकी ओपिनियन लेना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि जो ट्रांसफर्स हैं वो एक टेन्योर एक वर्किंग लेंथ के बाद कर देने चाहिए सिविल सर्वेंट्स के या फिर नहीं, क्योंकि इस तरह उनको अलाउंस मिल जाती है कि वो काफ़ी टाइम तक अगर रहें और अकाउंटेबिलिटी ना रहे और फिर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी रहे और उनकी सपोर्ट भी रहे एग्जीक्यूटिव्स की, तो उन्हें पेनल्टी नहीं देती बात जो है एक डिफरेंट जोन में ट्रांसफर क्वेश्चन का आंसर सर खुरम से ही पहले ले लेते हैं। सर खुरम आपको आवाज आ रही है? आई थिंक उनकी एंड पे कनेक्टिविटी का इशू है, तो हम ये जो आंसर है सर सलमान आबिद से सर आपके ख्याल में ऐसा होना चाहिए, क्योंकि एक तरह से अगर आप काफ़ी आपकी वर्किंग लेवल आपका एक टेन्योर एक जगह पे जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाए और आपको एग्जीक्यूटिव्स की भी सपोर्ट रहे और आपका अकाउंटेबिलिटी भी ना हो और आपकी इम्प्लीमेंटेशन भी वर्किंग्स की ना हो रही हो, तो आपकी करप्शन करने की जो चांसेस हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए? देखिए, पहली बात यह है कि मैं माजरत चाहता हूं कि मैं मुशर्रफ साहब को मुबशर कहता रहा। मुशर्रफ साहब, मैं माजरत चाहता हूं। अच्छा देखिए, बात सिंपल सी है और सिंपल बात यह है कि हमारे यहाँ जब आप एक अपने स्ट्रक्चर के अंदर सस्टेनेबिलिटी चाहते हैं ना, तो एक खास टाइम तक लोगों को काम करने का मौका मिलना चाहिए। अब मैं क्योंकि लाहौर में बैठा हूँ और मेरा पंजाब का एक्सपीरियंस है, मुशर्रफ खुद एजुकेशन के ऊपर बड़ा काम किया है, मुझे इनकी रिपोर्ट्स देखने का मौका मिलता है। आप देखिए कितनी तेजी से हमारे यहाँ ट्रांसफर्स होती हैं, यानी लोग आते हैं और अभी वो सेटल नहीं होते तो पता चलता है कि उनका हमने किसी और जगह पे ट्रांसफर कर दिया। एक प्रॉब्लम ये आता है। दूसरा ये है कि हम स्पेशलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में भी ट्रांसफर नहीं करते, यानी एक शख्स अभी एजुकेशन के ऊपर आया है और थोड़े दिनों के बाद पता चलता है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में चला गया, लाइफ स्टॉक में चला गया, यानी हमने कैडर वाइज भी वो डिफाइन नहीं किया हुआ कि कौन सा कैडर कहाँ ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करता है। लेकिन मुझे अभी पीटीआई की गवर्नमेंट देखे ना, तो पंजाब में बड़ी तेजी से लोगों के ट्रांसफर होते हैं। अच्छा, लोग जो ब्यूरोक्रेसी है वो सेटिस्फेक्शन उनकी नहीं हो पाती क्योंकि वो अभी जम ही नहीं पाते काम करने के। मैं अब आजकल लोकल गवर्नमेंट पे काम कर रहा हूँ, आप अंदाजा लगाइए कि लोकल गवर्नमेंट पे पिछले 1.5-2 साल में कोई मुशर्रफ साहब को 7-8 सेक्रेटरी तब्दील हो गए। अच्छा, अब वो जब तब्दील होते हैं तो फिर वो नए सिरे से अलिफ से दोबारा में काम का आगाज करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि कम से कम एक टाइम टेन्योर तो उनके पास होना चाहिए मिनिमम, कि कम से कम वो वहां पे सर्व करें और ज्यादा बेहतर तरीके से चीजों को लीड कर सके। एक कॉन्टेक्स्ट तो ये है। जो मैंने आपसे बात की थी, प्रॉब्लम क्या आता है, प्रॉब्लम ये आता है कि जब आप चीजों को प्रोफेशनल अंदाज में और एडमिनिस्ट्रेटिव तरीकों से देखने की बजाय पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में चीजों को देखते हैं कि कौन सा बंदा हमें कहाँ सूट करता है, जो हमारे एजेंडे को ज्यादा बेहतर तरीके से सर्व करता है, तो वो एक पॉलिटिकल इंटरवेंशन के दरवाजे जो है ना वो खोल देता है और उसके नतीजे में फिर वो नताइज जो हमें मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते। फिर आप देखिए कि ब्यूरोक्रेटिक कॉन्टेक्स्ट में जो रिफॉर्म्स होनी है, जिसमें हम सब इत्तेफाक करते हैं कि हमारी ब्यूरोक्रेसी के अंदर रेगुलर बेसिस के ऊपर जो है ना रिफॉर्म्स होनी चाहिए, ज्यादा कंसल्टेटिव प्रोसेस के तहत होनी चाहिए, तमाम स्टेक होल्डर को इंगेज करना चाहिए। लेकिन हमारी जो एग्जेक्टिव्स हैं, जिनका अभी मुशर्रफ ने जिक्र किया, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और जो गवर्नमेंट होती है, वो रिफॉर्म से ज्यादा अपना कंफर्ट जोन ढूंढती है। यानी उनका जो एजेंडा है उसमें ये ब्यूरोक्रेसी उनको सर्व करे, वो अंडर द रूल ऑफ लॉ करे या ना करे, लेकिन अंडर द गवर्नमेंट अम्ब्रेला या उनका जो मैनिफेस्टो या उनकी जो विशेष है उस कॉन्टेक्स्ट में देखें। तो इस वजह से हमारी ब्यूरोक्रेसी की जो हायरार्की है वो काफी हद तक तब्दील हो चुकी है। फिर सीनियरिटी का भी इशू है। एक बंदा जो 16वें ग्रेड में काम करता है उसको उठा के आप 18वें में दे देते हैं,
18वें को 20वें में ले आते हैं. ये जो इस तरह की पॉलिटिकल एम्बिशियसनेस के ऊपर जो चीजें हो रही है ना, इसने भी हमारा ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर खराब किया है. और मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूं जिसमें मेरा हमेशा से बिलीव रहा है, ये जो हमारी ब्यूरोक्रेसी का और पीपल्स का डिस्टेंस है ना, यानी गैप बहुत बढ़ रहा है. लोग क्या सोचते हैं, और ये ठीक कहा कि वो फैसला नहीं करते, वो इंप्लीमेंटर है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन मैकेनिज्म के अंदर भी आप स्टेक होल्डर को एंगेज करके कोई वायबल किस्म का इंप्लीमेंटेशन प्लान बनाएंगे ना. अगर आप खुद से चीजों को करना शुरू कर देंगे तो फिर बाकी स्टेक होल्डर के दरमियान एक जिसे कहते हैं मिसट्रस्ट, वो बिल्ड होता है. तो मुझे लगता है कि हमें बहुत सी चीजों को रिविजिट करना है, रीस्ट्रक्चर करना है, रीडिजाइन करना है, और एक पॉलिटिकल विल चाहिए. अगर आप एक कोलेशन बनाना चाहते हैं पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स का और ब्यूरोक्रेसी के दरमियान, ताकि आपकी गवर्नेंस इंप्रूव हो. देखिए ना, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम अपने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के साथ और अपने एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के साथ अपनी गवर्नेंस को इंप्रूव करें. जब गवर्नेंस इंप्रूव होगी तो लोग अपने इंस्टीट्यूशन से खुश होंगे. जी एग्जैक्टली. आपने जैसे बात की पॉलिटिकल गैप की, तो प्रोविजनल गवर्नमेंट, चूंकि हर प्रोविजन की अपनी ब्यूरोक्रेसी है, फेडरल गवर्नमेंट की होती है. फेडरल गवर्नमेंट जो आती है अमूमन, तो अगर वो प्रोविजनल गवर्नमेंट दूसरी है तो एक अलहदा उनके इंटेंशंस अलहदा होते हैं. प्रोविजनल गवर्नमेंट के अपने एक होती हैं, अपने आइडियोलॉजी के लिहाज से वो ब्यूरोक्रेसी को अपने साथ लेके चलती हैं. अकॉर्डिंग टू यू, दोनों का अलहदा से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होगा. तो जो गैप है जो प्रोविजनल गवर्नमेंट की वजह से आता है, तो क्या वो फेडरल अकाउंटेबिलिटी इंस्टीट्यूशंस, वो इंस्टीट्यूशंस जो अकाउंटेबिलिटी को मतलब अकाउंटेबिलिटी के लिहाज से जो इम्पोर्टेंट है, वो इंस्टीट्यूशंस फिर ब्यूरोक्रेसी को उस तरह से अकाउंटेबिलिटी में नहीं ला पाते. तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? कि बड़ा सिंपल सी बात है कि आपका चाहे वो फेडरल सिस्टम है और चाहे वो आपका प्रोविंशियल सिस्टम है, देखिए आप अपनी ट्रांसपेरेंसी को उसी कॉन्टेक्स्ट में इंश्योर करेंगे ना जब आपके इंटरनल और एक्सटर्नल मैकेनिज्म अकाउंटेबिलिटी के एस्टैब्लिश होंगे. अच्छा, आप कहीं मैकेनिज्म बना देते हैं तो फिर इम्प्लीमेंटेशन के इश्यूज होते हैं, कहीं वो मैकेनिज्म भी मौजूद नहीं होते. तो इसीलिए मैंने कहा कि ये कोई अलग-अलग चीजों को खानों में, बॉक्सेस में देखने की बजाय हमें एक पॉलिटिकल हायरार्की के अंदर रहते हुए एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल जो कॉन्टेक्स्ट हैं उनके दरमियान लेजॉन बिल्ड करना पड़ेगा, कोलैबोरेशन बिल्ड करनी पड़ेगी, पार्टनरशिप बिल्ड करनी पड़ेगी, और उसी में फिर आपके मॉनिटरिंग सिस्टम और आपके अकाउंटेबल सिस्टम डेवलप होंगे ना. हम क्या करते हैं, कॉस्मेटिक चीजें बना देते हैं, लेकिन अमली तौर पर जब हम चीजों को मॉनिटर कर रहे होते हैं तो हमें एक बड़ा गैप नजर आता है उस पूरे कॉन्टेक्स्ट में, जिसकी वजह से आपकी ओवरऑल गवर्नेंस के ऊपर सवालात उठते हैं. जी, कैन यू हियर मी? मे आई रिस्पॉन्ड टू? जी. अच्छा, मैं बात जो हो रही है ना रिफॉर्म्स की, सलमान साहब, 1990 आप देखिए कि पिछले 70 साल में 10 दफा रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई. हर ईरा, हर रजीम अपने तरीके की ब्यूरोक्रेसी को इंट्रोड्यूस करवाता है. 58 के बाद 71 तक एक ईरा रहा, 71 से लेके 77 तक एक ईरा है, उसकी अपने डायनामिक्स से. 1973 का जो सिविल सर्वेंट एक्ट, उसने देन 78 से 88 तक एक और स्ट्रक्चर रहा, 88 से 99 तक आपका एक टोटली डिफरेंट स्ट्रक्चर रहा. फिर 99 में जब टोटल ओवरहॉलिंग की गई ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम की या सिविल सर्विस की बाय इंट्रोड्यूसिंग रेगुलेटरी बॉडीज, नेशनल रिकंस्ट्रक्शन ब्यूरो ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को चेंज किया. उसको फिर 8 साल के बाद 2008 में जब नई पॉलिटिकल गवर्नमेंट आई, उन्होंने उसको रिवैम्प कर दिया. 2016 में पंजाब ने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट ले आए, जिसमें लोकल बॉडीज की पावर्स भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को दे दी. तो सर, जो रिफॉर्म्स की आप बार बार हम बात करते हैं, रिफॉर्म्स तो तब बात करें जब कोई एक सिस्टम असल में चलाओ. आप सब, मैंने जो स्टार्ट में बात कर रहा था कि पहले 10 साल वी वर रूल्ड बाय सिविल सर्वेंट्स. हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री दे वर सिविल सर्वेंट्स. सिकंदर मिर्जा, मोहम्मद अली बोगरा, फरोज खान नून, चौधरी मोहम्मद अली, गुलाम मोहम्मद, they were all civil servants. Then we have seen Ghulam Ishaq Khan Sahab, a civil servant. So, not to redefine bureaucracy, let's define what is civil service. जो मुशर्रफ साहब अभी बात कर रहे थे कि पॉलिसी जो है वो पॉलिटिकल लीडरशिप ने या
تمام انسٹیٹیوشنز مل کے بناتے ہیں, لیکن ریالٹی یہ ہے آن گراؤنڈ. He is a civil servant. He has no background of any IT. A minister of IT has no background of IT. Then there is a member telecom, member IT, member legal. There is a different structure. Then there is a PTA. So we have a very mixed form of governance. So governance should be redefined. What is political governance and what is the technical governance? And how we are introducing technocracy. So reforms is no PTA. There is working for میرا خیال ہے there is need overhauling or restructuring. Sir. جی سر, تھینک یو. جی سوری ٹو انٹرپٹ یو سر. سر آپ نے بہت اچھی بات کی, بٹ آپ کا مجھے لگتا ہے کنیکٹیوٹی ایشو مسئلہ ہے, تو وہ تھوڑا سا آواز جو ہے وہ بالکل کلیئر نہیں ہے. لیکن جہاں تک میں سمجھ پائی ہوں, آپ نے یہ پوائنٹس ریز کیے ہیں کہ اگر ہمارے جو ادارے ہیں وہ اتنے زیادہ امپلیمنٹ کوآرڈینیشن نہیں ہے, سنکرونائزیشن نہیں ہے, اور جس طرح کہ ہمارے دوسرے باقی گیسٹ نے بھی بات کی ہے کہ جو ایگزیکٹوز بیٹھے ہیں اور جو ہمارے سول سرونٹس بیٹھے ہیں, ان کے درمیان جو ہے اس طرح کی کوآرڈینیشن نہیں ہے. اگر کوآرڈینیشن ہے بھی تو وہ ایک فیورٹزم کی طرف جاتی ہے, اور میرٹ کو جو ہے وہ سیلیبریٹ نہیں کیا جاتا. تو یہاں پر ایک اور کویشچن ہوتا ہے کہ کہاں سے ہم لوگ جو ہیں, جیسے اگر ہم لوگ دیکھیں کہ جو پاور ہے, آج کل ہر دوسرا بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے CSS کرنا ہے بیکاز اس کو ایک سپیریئر سول سروسز میں آنا ہے. کیونکہ انفارچونیٹلی جو ہمارا سینیریو بن چکا ہے کرنٹ, اگر پاکستانی فریم ورک کو دیکھیں, وہ یہ ہو گیا ہے کہ آپ کے پاس جب تک پاور نہیں ہوگی آپ کے کنسرنس کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا, ایون کہ ریکگنائز بھی نہیں کیا جاتا. تو اس لیے ہر کسی کو گریڈ ہے کہ مجھے پاور مل جائے, اور پھر جب آپ پاور میں آ جاتے ہیں تو پیرلٹی ہوتی نہیں ہے, اکاؤنٹیبلٹی ہوتی نہیں ہے, اور ویسے بھی جو یہ باڈیز ہے ہماری, جو بیوروکریسی اٹانومس ہی نہیں ہے, اس کے اوپر کافی جو ہے ایکسٹرنل انفلوئنسز آتی ہیں. تو آپ کے خیال میں سر یہ کویشچن ہے کہ جو سول سروسز ہیں ان کو کیسے ریفارم کریں؟ اس کے لیے تو ایگزیکٹوز کی سپورٹ چاہیے ہے, جو لوور رینکس پہ کام کر رہے ہیں ان کی سپورٹ چاہیے. جب ایگزیکٹوز فیور کریں گے تو لوور رینکس جو ہیں وہ کرپشن ضرور کریں گے, بیکاز ہم لوگ جو ہیں لیڈرس کو دیکھتے ہیں بٹ ہم لوگ لوور لیول پہ نہیں دیکھتے کہ وہاں پہ کیا کام ہو رہا ہے. بیسیکلی انہوں نے جو ہے وہ کور کام کرنا ہوتا ہے. جی سر مشرف, آپ کیا اس پہ کہیں گے, آپ کی کیا رائے ہے؟ بہت شکریہ جنت. دیکھیے ایک تو یہ کہ میرے خیال ہے بڑا آسان ہو جاتا ہے, اور آپ کا بہت اچھا سوال ہے, کیونکہ یہ اوپننگ جو میں چاہ رہا تھا کہ یہ بات بھی ہو ہمارے درمیان. یہ بڑا آسان بن گیا ہے پاکستان میں کہ بیوروکریسی اور سول سرونٹس کو نشانہ بنایا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیٹیشین اور دیگر اور انسٹیٹیوشنل جو آفیسز ہیں ان کو اپنی مارکیٹنگ کرنے کا تو 24 گھنٹے 7 دن 365 دن سال کے جو ہے ان کو موقع ملتا ہے. لیکن ایک بیوروکریٹ جو ہے وہ ایکچوئل ڈیسک پہ بندھا ہوتا ہے. بہت سارے, جس طرح میں نے کہا, اب سوشل میڈیا کی وجہ سے تھوڑا بہت رسائی اور ایکسیس جو ہے لوگوں کا بیوروکریٹس تک اور بیوروکریٹس کا لوگوں تک جو ہے وہ اوپن اپ ہو گیا ہے, اور وہ اس طرح ہوا ہے جس طرح شاید پہلے نہیں ہوتا تھا. لیکن الٹیمیٹلی جو ذمہ داری اس پورے ڈھانچے کی فیلئر کی یا اس کی جو ویکنیسز ہیں اس کی, وہ بیوروکریسی پہ ڈالنا انتہائی, میں سمجھتا ہوں انتہائی ناجائز ہے. کیونکہ اقتدار کی لمیٹیشنز اور اقتدار کا عمل جو ہے اس کی ڈیفینیشن
جو ہے وہ پارلیمان نے کرنی ہے, جوڈیشری نے انٹرپریٹ کرنا ہے, اور ایگزیکٹو آفیسز نے امپلیمنٹ کرنا ہے, کیبنٹ ہو, پرائم منسٹر ہوں, چیف منسٹر ہوں, منسٹرز ہوں. تو یہ ذمہ داری جو ہے یہ ان پر عائد ہوتی ہے کہ وہ ڈیفائن کریں کہ وہ ایکچولی اس سسٹم سے چاہتے کیا ہیں, اور جو وہ چاہتے ہیں اس کے لیے پھر وہ اسپیس ڈیفائن کریں, وہ ایکو سسٹم شیپ کریں جس میں جو ذرائع ان کے پاس موجود ہیں, جس میں بیوروکریسی جو ہے وہ سر فہرست ہے, وہ پھر وہ کر سکے جو وہ چاہتے ہیں. لیکن کیونکہ لیجسلیٹو ٹریڈیشن ہمارا نارمیٹیولی تو بہت اسٹرانگ ہے, چاہے 73 کانسٹیٹیوشن ہو, 18th امینڈمنٹ ہو, جو نارمز ہیں اسٹیٹ اور سوسائٹی کے ان کو شیپ کرنے میں ایکچولی بہت اچھا کردار ہے لیجسلیچر کا. لیکن جو فنکشننگ ہے اسٹیٹ اور سوسائٹی کی اس میں وہ بہت زیادہ ویک ہے. اسی لیے جو سول ملٹری ڈائنامک ہے اس پہ کسی بھی طرح سے کوئی فائدہ مند یا سود مند بات نہیں ہو پاتی, ایک بالکل محاصرے والی بات ہو. جیسی آپ سول ملٹری کہیں جلدی سے لوگ فیصلہ کرتے ہیں, یار میں نے آج I have to make sure کہ میرے لبرل دوست ناراض نہ ہوں تو میں آرمی کو تن دیتا ہوں. یا دوسری سائڈ پہ کہ میرے سارے وہ جو کزن ہیں فوجی اور وہ انکل جو ہیں وہ سارے وہ سن رہے ہوں گے, تو آج میں یہ ڈیموکریٹس کو جو ہے یہ سارے ویسے کرپٹ ہیں, اور بس یہ محاصرہ. اچھا, اس محاصرے سے کوئی سسٹم کو زیرو فائدہ ہے, بیکاز یہ محاصرہ اگنور کرتا ہے اس پورے کے پورے ایکو سسٹم کو جس میں بیوروکریسی کے بارے میں اور جس کی وجہ سے بیوروکریسی کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. So if you want to fix the state and social and societal structures and norms beyond having laws, you need to actually invest. And you here we're talking specifically about politicians and parliamentarians need to invest in a very serious effort to understand کہ actually اس ڈھانچے میں ہو کیا رہا ہے. لیکن یہ unfortunately میں کیونکہ 20 سال سے اب زیادہ ہو گئے ہیں, I'm really getting old as you can see. I can tell you this has not happened and this will not happen. اور یہ will not happen کا prediction میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ انسٹیٹیوشنل انسینٹیوز ہیں, جو بیہیویئر کا ڈیفینیشن ہے سیاستدانوں کی, بیوروکریٹس کی, بزنس مین کی, فوج کی, جوڈیشری کی, میڈیا کی, ایکیڈیمکس کی, پبلک انٹلیکچوئلس کی, سارے کا سارا انیبل اور امپاور کرتا ہے اسی سسٹم کو مزید ایکسپلوئٹ کرنے میں. کیونکہ یہاں پہ جو سپر ایلیٹ اور ایلیٹ کے درمیان تعلق ہے اور جو ایلیٹ اور نان ایلیٹ کے درمیان تعلق ہے وہ اس سے سسٹین ہوتا ہے. سو ان آرڈر ٹو ڈسرپٹ دس, یا تو آپ کو ایک بہت ہی میگنیفیسنٹ قسم کا بینیولنٹ ریفارمر لیڈر چاہیے. بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ وہ 2013 میں جو الیکٹ ہو کے آئے تھے وہ ہیں, انہوں نے بہت کچھ سیکھ لیا اور وہ جینیونلی چاہتے ہیں چیزیں چینج کرنا, اور شاید وہ چاہتے تھے لیکن ان میں اتنی ول یا صلاحیت نہیں تھی کہ وہ کر سکے, بلکہ اسی سسٹم نے ان کو ڈبو دیا. دوسرے جو آئے 2018 میں, جو اس وقت ہمارے وزیر اعظم ہیں, ان کے بارے میں اتنے ہی یا شاید اس سے تھوڑا کم یا تھوڑا زیادہ اس ڈبیٹ سے ہٹ کے, بٹ مینی پیپل بلیو کہ یہ وہ بینیولنٹ جو ہے لیڈر ہوں گے جو ریفارم کریں گے. یہ بینیولنٹ لیڈرشپ کے بس کی کام نہیں ہے. Every individual citizen has a responsibility to understand کہ وہ بات کیا کر رہے ہیں. لیکن اگر ٹرک کی بتی کے پیچھے ایون بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ اپنے ٹین ایج کرشز کی وجہ سے یا اپنے بزنس انٹرسٹ کی وجہ سے جو ہے وہ ایک یا دوسرے سائڈ کو چوز کر کے ان کو سپورٹ کرتے رہیں گے, تو یہ سارا جو مواد ہے جس کے بارے میں سلمان صاحب, خرم صاحب اور آپ سب ساتھی جو ہیں بات کر رہے ہیں, this entire edifice gets ignored, and the longer it gets ignored, the worse the performance of the state will be. تو اللہ بچائے, لیکن I don't see a lot of hope کہ یہ suddenly جو ہے ریفارم ہونا شروع ہو جائے. خرم سر, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ابھی آپ کا انٹرنیٹ اسٹیبل ہے؟ بالکل صحیح بات کی آپ نے کہ یہاں پر جو ہے ایکسپلیسٹلی ایک تو پہلے اسٹیٹ نہیں کی جاتی آپ کی جو رسپیکٹو ڈیوٹیز ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے لیڈر کی جو ہے کافی حد تک ہمارے پاس کمی ہے کہ لیڈر نہیں ہے جو لیڈ کرے اور جو ہے اپنے بیونڈ جو ہے وہ سوچے کہ میری صرف اس کی جو ڈیزائرز ہیں وہ فلفل نہ ہوں بلکہ جو ہے ساروں کو لے کر. اس کے علاوہ جو ہے اٹانومی بھی نہیں ہے, تو جب اٹانومی نہیں ہے اب ایک کوشچن ہے
جی شرف صاحب کی باتوں سے نا ایک سوال ہے کہ جو بیوروکریسی جو سول سرونٹس ہیں they are we all often consider them they are civil officers but they are not officers, they are civil servants that serve the country and they serve the citizens of country. تو اس لحاظ سے ایک سپیریورٹی کمپلیکس پایا جاتا ہے سول سرونٹس میں اور سول سروسز کی طرف جانے والے لوگوں میں. اس لحاظ سے ٹریننگ جو کہ ایک میرے خیال میں ایک ضروری چیز ہے کسی بھی جو سرونٹ کے لیے یا کوئی بھی پاکستانی سٹیزن کے لیے جو سرو کر رہا ہے یا ریپرزینٹ کر رہا ہے. تو سائیکولوجیکل ٹریننگز کیا ریکروٹمنٹ کے دوران کیا ہمارا ریکروٹمنٹ پروسیس اتنا ایفیشینٹ ہے کہ اس میں اس طرح کی ٹریننگز دی جاتی ہیں جو اس طرح کے فلاز کو کور کر سکیں؟ سلمان عابد صاحب. میں بہت جلدی اگر سلمان صاحب سے پہلے اگر میں جلدی سے یہ ایک پوائنٹ میں ایڈریس کرنا چاہ رہا تھا. obviously superiority complex وغیرہ تو نہیں ہم انڈورس کر سکتے, لیکن یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ جتنے بھی پاکستان کے میگا کرائسس ہیں سارے کے ساروں کے ساتھ پاکستان نے ایکسٹراڈنریلی اچھی طرح پرفارم کیا ہے. ارتھکویک ہو, کانفلکٹ ہو, ابھی یہ کووڈ ہو, اور اس میں جو سر فہرست باقی اور بھی ہیں, obviously ہیلتھ ایشو ہے تو پبلک ہیلتھ ورکرز ہیں, فوج ہے, سب کچھ ہے, لیکن بیوروکریٹس جس طرح کے رسک لے کے لٹرلی اپنی جانوں کو ہتھیلی پہ رکھ کے جو ہے وہ سرو کرتے ہیں, تو سروس وہ کرتے ہیں. I would remind you again کہ if there's a weakness or a failure, it isn't on the part of the bureaucracy. Bureaucracy کا کام اپنے آپ کو ٹھیک کرنا نہیں ہے. بیوروکریسی کا کام جو گیون اسپیس ہے اس میں بیڈ ایکٹرز بھی ہوں گے, گڈ بھی ہوں گے, لیکن ان کی سروس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. اچھا دیکھیں, بات ابھی جو ہوئی ہے نا اس میں خرم صاحب نے ایک بات کی تھی, میں اس کا رسپانس کرنا چاہتا ہوں, اور وہ ٹھیک بات کی ہے خرم صاحب نے کہ اگر آپ شروع سے لے کے آج تک کا اپنا کانٹیکسٹ دیکھیں تو جو کنٹینیوشن آف پالیسیز ہے نا بیوروکریسی کے کانٹیکسٹ میں وہ ہم ڈیولپ بھی نہیں کر سکے ہیں. ہم بار بار نئے نئے تجربے کر کے نا معاملات کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں, جس کی وجہ سے پھر ہمیں اپنے بیوروکریٹک سسٹم میں پرابلم آتا ہے. اچھا حارث, آپ نے جو بات کی ہے, یس ہمارے ہاں ایگو کا ایشو ہے. مشرف صاحب بھی اور خرم صاحب بھی اتفاق کریں گے, جب جنرل مشرف نے آ کے ڈی سینٹرلائزیشن کے کانٹیکس میں ڈی سی جو تھا, ڈپٹی کمشنر کا نام ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر رکھا تھا اور اس کو ڈسٹرکٹ ناظم کے انڈر اکاؤنٹیبل کرنے کی بات کی تھی, تو ہماری پوری بیوروکریسی میں ایک کھلبلی سی مچ گئی تھی. اور وہ کہتے تھے کہ ہمارا نام کی بھی پوزیشن خراب کی جا رہی ہے اور ہمیں جو ہے نا ان کم پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے اکاؤنٹیبل کیا جا رہا ہے. تو یہ ایک ہیرارکی ہے ہمارے پاس, کیونکہ پرابلم کیا ہے, پرابلم یہ ہے کہ ہم ایک بنیادی پرنسپل کو بھول رہے ہیں, اور وہ بنیادی پرنسپل یہ ہے کہ ہمارا پولیٹیکل سٹرکچر اور ہمارا ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر گورننس کو امپروو کرنے کے لیے بنایا گیا تھا کہ ہم ایک زیادہ افیکٹو گورننس کو بنائیں تاکہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن کو فلفل کیا جا سکے. اب ہو کیا رہا ہے, پولیٹیکل لوگ اپنے کانٹیکس میں اور ایڈمنسٹریٹو لوگ اپنے کانٹیکس میں جب چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ پرابلم نہیں ہوتی. مسئلہ ٹریننگ کا نہیں ہے کہ ان کی ٹریننگ نہیں ہوتی, ان کی ٹریننگ ہوتی ہے, لیکن یہ جو آپ نے ایک ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر بنا دیا ہے نا مجموعی طور کے اوپر پاور سٹرکچر کا, اس نے آ کے سب میں خرابیاں پیدا کی ہیں. اور میں مشرف صاحب سے فلی ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں چیزوں کو آئسولیشن میں نہیں دیکھنا چاہیے کہ کسی ایک سٹیک ہولڈر پہ یہ سارا بلیم دے دیں. یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں, جو آج کا پاکستان کا گورننس کا پرابلم ہے نا, چاہے وہ اس میں سویلین ہے چاہے اس میں بیوروکریٹک لوگ ہیں, یہ سب کہیں نہ کہیں جڑے ہوئے ہیں. کیونکہ ہم پرابلم یہ ہے کہ ہم پارٹ آف دا ریزولوشن بننے کی بجائے نا پارٹ آف دا پرابلم بنتے جا رہے ہیں, اور ایک دوسرے پہ بلیم کر کے سچویشن کو ریزالو کرنے کی بجائے اس میں اور زیادہ فرسٹ کریٹ کر رہے ہیں اور ایک ڈیفیسٹ کریٹ کر دیتے ہیں مختلف سٹیک ہولڈر میں. آپ پولیٹیشین کو دیکھیں, وہ کہتا ہے جی بیوروکریٹ کام نہیں کرتا, بیوروکریٹ کو پوچھیں وہ کہتا ہے جی یہ کام نہیں کرتا. تو میرا خیال ہے کہ اس ایٹیٹیوڈ سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے پاکستان کو, کہ ہمیں ایک لارجر پکچر کے اندر اس پورے ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر کو اور پولیٹیکل سٹرکچر کو دیکھ کے آگے کی طرف بڑھنا ہے, اور ہمیں اپنی گورننس کو امپروو کرانا ہے جو ہمارے پاس ایگزسٹنگ سسٹمز ہیں. اگر ہم جتنی مرضی ریفارمز کر لیں, اگر آپ کا گورننس سسٹم امپروو نہیں ہونا تو پھر اتنی بڑی بیوروکریسی, اتنا بڑا پولیٹیکل سٹرکچر, اس کا فائدہ کیا ہے؟ کیونکہ لوگوں میں تو پھر وہ اپنا ٹرسٹ مینٹین نہیں کر سکیں گے نا.
جی سر تھینک یو سو مچ سر, بہت اچھی آپ نے بات کی. ایک تو بلیم گیمز نہیں ہونے چاہیے, اس کے علاوہ جو ہے کسی کو بھی رائٹ اور رانگ پتہ ہے. جس کتاب دیکھا میری کتاب کے مطابق یہ غلط ہے, اس نے غلط کر دیا, میری کتاب کے مطابق اس نے صحیح کام کیا تو وہ صحیح ہو جاتا ہے. یہاں پہ میرا کویشچن خرم سے یہ ہے کہ صرف اسٹرکچر ہے وہ ہمارے کنٹری میں جسٹس ہے جہاں پہ انفیئر ٹریٹمنٹ ہے اور باس بیہیویئر جو ہے اس کو اپنایا جاتا ہے امبریس in order to grandstand powers on subordinates. I think سر کا کنیکٹیوٹی ایشو ہے اور سر جو ہے میٹنگ میں نہیں ہے, تو سر مشرف سے اس آنسر لے لیتے ہیں کہ سر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے بس ہمارا لگا تو آپ اس کو فیو لائنس میں سم اپ کر دیجیے گا. ہائرارکیل اسٹرکچر جو جسٹس جہاں پہ باس بیہیویئر امبریس کیا جاتا ہے in order to grandstand powers on subordinates. نہیں, میرا خیال ہے سبارڈینیٹ کلچر یا یہ ایون ہائرارکیکل کلچر جو ہے وہ 21ویں صدی کی آرگنائزیشن کے لیے بالکل بیکار ہے. اٹ ڈزنٹ ورک. اور آئی تھنک کہ اس میں جو سب سے بڑا بنیادی میں سمجھتا ہوں ٹاکسن یا جو ٹیومر ہے پاکستانی انتظامی ڈھانچے میں وہ ہے ایج ریلیٹڈ سینیورٹی. سو آئی تھنک اگر سسٹم جو ہے وہ اس طرح ڈیفائن ہوتا ہے کہ آپ ٹائم گزاریں, اور جب آپ اتنا ٹائم گزار لیں گے کہ آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ میں وہ میچورٹی اور ایکسپیرینس اور وزڈم ہوگی کہ آپ فیصلے کر سکیں, تو پھر آپ کو وہی ملے گا جو پاکستان میں مل رہا ہے. مسئلہ یہ بھی ہے کہ نئی اور جدید طریقے آرگنائزیشنل ہائرارکی کے بارے میں سوچنے کے لیے آپ کو اس لیے نہیں اویلیبل کیونکہ جتنے بھی ٹاپ بیوروکریٹس ہیں وہ سارے اپروچنگ 60 ہیں. So they don't have the training or the awareness or the digital nativity or the comfort level with talking about mental health and mental awareness. They don't have any of those tools. What they do have, of course, they're incredibly bright and articulate and experienced, and many of them are very honest. So it's not against them, right? But agar aapko یہ جو ہائرارکی کی آپ نے بات کی, اس کو سمجھنے کے لیے you need to understand how network theory works, how 21st century organizations are actually able to operate without physical co-location, at least universal physical co-location, how mental health might mean that an individual 23, 24 years old might be able to work for 48 hours at a stretch and do well, but then might need 2 weeks off for her wellness or his wellness, and that isn't a sign of weakness. So all of these kinds of what I would call Gen Y and Gen Z comfort areas are difficult for somebody from Gen X and definitely for boomers. And I think unfortunately for the next 3 or 4 years آپ کے جو top decision makers ہوں گے bureaucracy کے 21 اور 22 گریڈ کے, وہ تقریباً اگلے 8 سے 9 سال کے لیے boomers ہوں گے, اور اس کے مزید 8-10 سال کے لیے وہ ٹریڈیشنل جین ایکس ہوں گے. تو بائی دا ٹائم دا ملینیلز گیٹ ٹو گریڈ 22, our انتظامی ڈھانچہ and our state structure and our society will continue to suffer, and by then we'll have another excuse because obviously Gen Z بھی جو ہے وہ بڑی ہو رہی ہوگی اور کوئی نئی جنریشنل جو ڈیمانڈز اور نیڈز ہیں وہ اپنے آپ کو مینیفیسٹ کریں گی. اللہ مالک. جی سر بالکل صحیح. سر خرم نے ہمیں جوائن کر لیا, تو سر کوشچن کرتے ہیں سر, بس صرف اس کو فیو لائنس میں تھوڑا کنکلوڈ کرنے کی کوشش کیجیے گا, ہمارا ٹائم بہت کم ہے. کہ ہم بات کر رہے تھے کہ یہ ہمارے جیسے کنٹری میں جسٹیفائڈ ہے نہیں, باس بیہیویئر جہاں پہ جو ہے امبریس کیا جاتا ہے ٹو گرینڈ اسٹینڈ پاورز آن سبورڈینیٹس, اور جیسے کہ سر نے بات کی ہے کہ جو جنزی اور جو یہ جنریشن گیپ بھی آتا ہے, پھر اس کے علاوہ جو آپ کی ایج ہوتی ہے وہ ایک لمیٹیشن ورک لینتھ پہ ورکنگ آورز ہوتے ہیں, تو وہ ریٹائرمنٹ کا کیا سین ہو سر, بس اس کو فیو لائنس میں آپ تھوڑا سم اپ کرنے کی کوشش کیجیے. جی سر. جگہوں پہ جہاں گورنمنٹ سسٹم میں
practice system, technology had better governance. So ये बात है वो शायद बहुत easy है कि आपको digitalization और digital approach जो है and artificial intelligence then the digital transformation without a learning system that would change. They are reducing technology technology सर आपकी आवाज़ बहुत कट रही है, मुझे लगता है कि एंड पे कनेक्टिविटी का मसला है. हम लोग बस थैंक यू सो मच, टाइम चुके ख़त्म हो रहा है और बहुत प्रोडक्टिव डिस्कशन ही मुशर्रफ, सर सलमान, खुर्रम joining us and for enlightening us with such हमको ज़रूर कंसिडर करने की ज़रूरत है कि तो ब्लेम गेम्स नहीं होनी चाहिए, ऑटोनमस बॉडी बना देनी चाहिए, हर किसी की अपनी राइट और एक जो बुक है तो उसको जो है यूनिवर्सली देखना, इम्प्लीमेंट भी हो सकें चीज़ें. उसके अलावा ब्यूरोक्रेसी का आई होप कि व्यूअर्स को अंडरस्टैंड कर CSS के बाद जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना शुरू कर देंगे. थैंक यू वेरी मच. इट्स द टाइम टू one session and beyond the floor. Thank you very much, Sir Khurram, Sir Musharraf. This is me, Jannat Amjad Ramna Said and Har signing off. Allah Hafiz. Pakistan Zindabad. Abdus